یہ نہیں ہے، کام کا ایک مذاکرہ ہے جو ہم سب کے لیے ہے۔ کام دوستوں بزرگوں وہ اصل ہے، کام جو ہے وہ اصل ہے، اور کام کو سمجھنا ہوگا۔ آپس کے جو ہے دوستوں مذاکروں سے یہ بات ہمیں سمجھنی سمجھانی ہے کہ کام جو ہے وہ کیا ہے، اور کام کے مذاکروں سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ اس لیے سب متوجہ رہے، بیان تقریر سمجھ کے نہیں بلکہ کام کا مذاکرہ سمجھ کے سنیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ نحمدہ صلی اللہ رسول کریم۔ محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور انسان کو بنایا، انسان کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ انسان کو بنایا اور انسان سازی کا انتظام فرمایا۔ یہ انسان کیسے زندگی گزارے اور کس راستے پر چلے تاکہ کامیاب ہو جائے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اس انسان کے خالق اللہ ہیں۔ وہ بہتر جانتے ہیں کہ کون سا راستہ اختیار کرے تاکہ کامیابی تک پہنچ جائے، کامیابی دنیا کی، کامیابی آخرت کی۔ ان دونوں کامیابیوں کو ہر کوئی چاہتا ہے، یہ دونوں جہاں کی کامیابی حاصل ہو جائے، اور اللہ بھی دونوں جہاں میں کامیاب کرنا چاہتے ہیں، بندہ بھی دونوں جہاں میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اللہ بھی دونوں جہاں میں اس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں تو ایک بات ہے، یہ بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، اللہ بھی کامیاب کرنا چاہتے ہیں اور کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر مسئلہ کہاں اٹکا ہوا ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ یہ بھی کامیابی چاہتا ہے اور اللہ بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان سازی کا انتظام فرمایا۔ یہ انسان کہ جس کے خالق اللہ ہیں، وہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون سا راستہ ہے جو کامیابی تک اس کو پہنچائے گا دنیا کے آخرت کی۔ اس راستے کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، عملی طور پر اس راستے پہ چلانے کے لیے اور اس راستے کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا نبیوں کا، کہ نبی دنیا میں آ کر کے یہ محنت کرتے انسانوں پر کہ ان کو کامیابی کے راہ پہ ڈالتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس انسان کو، تو وہی بہتر جانتے ہیں کہ کون سا راستہ اس کے کامیاب ہونے کا ہے، تو اس راستے کو سمجھانے بتانے کے لیے آسان کر کے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا انتظام کیا۔ کہ نبیوں کا دنیا میں آنے کا یہی مقصد ہے کہ وہ انسانوں کے دلوں پر محنت کرتے ہیں، وہ انسانوں پر محنت کرتے ہیں۔ انسانوں پر کیا محنت کرتے ہیں؟ کہ انسانوں کو صحیح رخ پہ لانے کے لیے، ان کا رخ صحیح ہو جاوے، اس کے لیے بنیاد اور جڑ ہے ایک۔ اس انسان کا رخ صحیح ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ بنیاد اور جڑ صحیح نہ ہو جائے۔ کہ وہ بنیاد اور جڑ کیا ہے؟ کہ جس کے صحیح ہونے سے انسان کا رخ صحیح ہوگا، وہ ہے انسان کا دل۔ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جس کو دل کہتے ہیں، اس کا رخ صحیح ہوگا تو انسان کا رخ صحیح ہوگا۔ کہ زور زبردستی سے نہیں رخ صحیح ہوتا، یا سختیوں سے، سجاؤں سے، اس سے رخ صحیح نہیں ہوتا۔ رخ صحیح ہوگا جب یہ خود اپنا رخ صحیح کرنا چاہے گا تو اس کا رخ صحیح ہو جائے گا، اور رخ صحیح ہوگا جب اس کے اندر جو جسم میں دل ہے اس کا رخ صحیح ہوگا۔ اس کا رخ صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کا رخ صحیح نہ ہو، تو پھر اس کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ یہ خود اندر سے طے کرے گا کہ یہ راستہ ہے کامیابی کا اور مجھے اس پہ چلنا ہے۔ پھر تو کسی کے روکنے سے بھی نہیں رکے گا کہ اس کے دل کا رخ صحیح ہو جائے، تو اس کا رخ صحیح ہو جائے گا۔ کہ پہلے دل بگڑتے ہیں، پھر انسانوں کے رخ بگڑتے ہیں۔ پہلے انسانوں کے دل بگڑتے ہیں،
اور پھر ان کے رخ بگڑتے ہیں. یہ ہے بنیادی بات. تو دلوں کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے ہیں. تو دنیا میں آ کر کے نبی جو ہے انسانوں کے دلوں پر محنت کرتے ہیں کہ ان کے دل کا رخ صحیح ہو جائے، تو ان کا رخ بھی صحیح ہو جائے گا. تو انسانوں کا دنیا میں، نبیوں کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے انسانوں کے دلوں کے رخ کو صحیح کرنا. کہ کیا ہے دلوں کا رخ جو بگڑا ہوا ہے اور اس کو صحیح کرنے کے نبی آتے ہیں؟ وہ ہے دلوں کے اندر کا غلط یقین. دلوں کے اندر کا غلط یقین، یہ دلوں کے اندر کا غلط یقین دلوں کے رخوں کو بگاڑتا ہے. دل کا رخ بگڑتا ہے اس سے، اور پھر جب اس کے دل کا رخ بگڑتا ہے تو اس کا رخ بھی بگڑ جاتا ہے. کہ دل کے بگڑنے سے اس کا رخ کیوں بگڑا؟ اس لیے کہ دل جو ہے انسان کے جسم میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے. یہ دل اس کے جسم میں تمام اعضاء کا بادشاہ ہے، کہ جیسا دل کا رخ ہوگا ویسے تمام بدن سے نکلنے والے اعضاء کا رخ ہوگا. یہ دلوں کا یقین بگڑے گا تو اس کے بدن سے تمام جتنے اعمال نکل رہے ہیں سب کا رخ بگڑے گا. اسی کو کہتے ہیں انسانوں کا بگاڑ. انسانوں کا بگاڑ یہ دلوں کے یقین جو اندر یقین ہے وہ یقین بگڑے ہیں، جس سے ان کے اندر بگاڑ آ گیا. قوم میں اندر بگاڑ آ جاتا ہے. یہ ایسا خطرناک جو ہے بگاڑ ہے، جس کو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے سارے عالم کا بگاڑ امت مسلمہ کے یقین کے بگاڑ کی وجہ سے ہے. سارے عالم کا بگاڑ، کہ جتنا بگاڑ ہے، خلفشار ہے، فساد ہے، جھگڑے ہیں، مقدمے ہیں، جتنا جو کچھ بھی بگاڑ ہے، بیماریاں ہیں، کہ اس امت کے یقین کے بگاڑ کے نتیجے میں ہے. بس اسی کو سمجھنا ہے. ان کے یقین بگڑے ہیں تو عالم کا نظام بگڑ گیا. تو اس بگاڑ کو صحیح کرنے کے لیے نبی دنیا میں آتے اور انسانوں کے دلوں پر محنت کرتے. جب آج نبی آئے ان کے قوم کے دلوں کے اندر دوست و بزرگوں اکثریت کا یقین. بعض نبی ہے ان کی قوم کے دلوں کے اندر ملک و مال کا یقین. بعض نبی جو ہیں ان کی قوم کے اندر دوست و بزرگوں صنعت کا یقین. یہ سارے غلط یقین. تو آ کر کے نبی محنت کرتے ہیں کیا کہ ایک اللہ کو مان لو، ایک اللہ کو تسلیم کر لو. تمہارے یہ سارے جتنے غلط یقین دلوں میں پل رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. یہ صحیح یقین ہے، ایک اللہ کا یقین دل میں بٹھاؤ. اس لیے کہ دوستو حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس شکل سے ہونے کا یقین تمہارے دل میں آ جائے گا، جس شکل سے ہونے کا یقین تمہارے دل میں آ جائے گا اس شکل کے تم تابع ہو کر زندگی گزارو گے. یہ ہے یہ دلوں کے یقین بگڑنے سے کیوں جو ہے بگاڑ آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا ہے غلط یقین. غلط یقین ہے چیزوں سے، شکلوں سے، اسباب سے، ملک سے، مال سے، سونے سے، چاندی سے، پراپرٹی سے، بینک بیلنس سے، اولاد سے، اور میرے خاندان سے، میری برادری سے. یہ سارے غلط یقین ہیں. ان سے ہونے کا یقین، ان سے ہونے کا یقین، تجارت سے، ملازمت سے، کاشتکاری سے اور کارخانے سے، یہ سارے غلط یقین. فرماتے تھے ان میں سے جس شکل سے بھی ہونے کا یقین دل میں آ جائے گا یہ اس شکل کے تابع ہو کے زندگی گزارے گا اور اس شکل کی غلامی میں زندگی گزارے گا. اب یہ تابع ہو گیا. حضرت کا بیان ہے اس پر. فرمایا کہ تجارت میں بعد میں لگے گا، دکان میں بعد میں لگے گا، پہلے اپنے دل کو بگاڑے گا. یہ کیسے بگاڑے گا؟ دل کا یقین بگاڑے گا. پہلے کیسے بگاڑے گا کہ دکان پر محنت سے نفع سے چیزیں اور چیزوں سے ضرورتوں کا پورا ہونا. تو اس نے اپنی تمام ضرورتوں کا پورا ہونا تجارت سے، دکان سے جوڑ لیا. اب اس غلط یقین کے ساتھ شکل میں لگے گا، تجارت میں لگے گا
اور ایسا لگے گا کہ اس کے تابع ہو کے زندگی گزارے گا، یہ وہاں کے تابع ہے. اب اس کا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سب اس کے تابع، یہاں تک کہ کھانا پینا سب اس کے تابع. یا وہ کرے گا جو یہ شکل اس کو کہے گی، کیونکہ وہاں سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، تو وہاں کے تابع ہو گیا، وہاں کے تابع ہو کے زندگی گزارے گا. کھانا بھی واپس لے آیا شام کو، کیا ہوا کہ آج کام بہت تھا، تو گھر والے بھی خوش ہیں کہ کام اتنا تھا کھانا نہیں کھایا، یہ بھی خوش ہے کہ کام اتنا تھا کہ کھانا نہیں کھایا. غم نہ اس کو ہے نہ گھر والوں کو کہ آج کھانا نہیں کھایا، خوشی ہے کام زیادہ تھا. کام زیادہ تھا تو شکل جہد نفع زیادہ ہوگا، نفع زیادہ ہوگا، چیزیں زیادہ آئیں گی، ضرورتیں زیادہ پوری ہوں گی. یہ یقین کا بگاڑ. پھر اس میں حکم ٹوٹیں گے، نبی کے طریقے چھوٹیں گے. کہ جہاں سے بھی یہ دو چیزیں نکل جائیں گی بس سمجھ لو کہ وہاں سے تو خیر نکل گئی. یہ پورے دین کا خلاصہ ہے یہ کہ ہر کام میں یہ دیکھو اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا، کہ اس کی رعایت میں جس شکل میں چلو گے اس میں خیر ہوگی، کیونکہ دین کے ساتھ ساری خیر جڑی ہوئی ہے. جہاں سے یہ دو چیزیں نکل جائیں گی، اللہ کا حکم نبی کا طریقہ، تو سمجھ لو کہ وہاں سے خیر نکل گئی، یہ سارا دین نکل گیا. یہ دو چیزیں نہیں ہے خالی، یہ پورا دین ہے. یہ ہے درمیان میں باجرہ سے سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ یقین کا بگاڑ کیا ہے، کہ یہ ہے بگاڑ کہ جس شکل کے تابع ہوگا، جس شکل کا یقین ہوگا اس شکل کے تابع ہوگا. تو نبی آگے اس کی دعوت دیتے ہیں، یہ تمہارا غلط یقین ہے، اس کو دل سے نکالو. اکثریت سے نہیں ہوتا، ملک و مال سے نہیں ہوتا، اس کو نکالو دل سے، ایک اللہ سے ہوتا ہے. تو اس کے آگے دعوت دیتے ہیں. تو جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں وہ نبی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، نرم طبیعت، وہ نبی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، نبی کی مان لیتے ہیں، اور نبی محنت کرتے رہتے ہیں. پھر ان کے ساتھ لوگ اور جڑتے چلے جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہٹ دھرمی ہوتے ہیں کہ وہ آخر تک غلط یقین کے ساتھ جو ہے جمے رہتے ہیں، اور بلکہ غلط یقین کے ساتھ نبی کا مقابلہ کرتے ہیں. تو نبی اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ چلتے رہتے ہیں. تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کام کرنے والے کام کرتے رہیں، کبھی کسی حال سے نہ متاثر ہوں. یہ کوئی بھی حال آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ ان کام کرنے والوں کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کی ترقی کے لیے ہے. یہ گھبرانے کی چیز نہیں بلکہ اللہ کی طرف اور متوجہ ہونے کی چیز ہے. کہ اللہ کی طرف اللہ اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں اس حال کے ذریعے سے. تو کبھی کسی حال سے نہ گھبراؤ. اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے پاس بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کے آئے اپنے ساتھیوں میں سے کہ حضرت فلاں کی طرف سے جو ہے حال ہے، فلاں کی طرف سے حال ہے، فلاں یوں مخالفت کر رہے ہیں، فلاں یوں کہہ رہے ہیں، فلاں یوں کہہ رہے ہیں. حضرت نے فرمایا تم کبھی بھی کسی کے مخالفت کا جواب مت دو، کام کرتے رہو. فرمایا تمہارا کام کرنا اور کام پر جمنا، تمہاری کام کی کارگزاریاں ان کے سوالوں کا جواب بن جائیں گی. کہ سوالوں کا جواب نہ دو، تمہارے کام کی کارگزاریاں ان کے سوالوں کا جواب بنیں گی. یا تو یہ تمہارے ساتھ ہو جائیں گے کام کو سمجھ کر اور کام کی کارگزاری کے ذریعے سے، یا پھر اللہ انتظام کر دیں گے. بس دو ہی چیزیں ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. دعوت کے اس کام کے جو ہے نتیجے میں دو ہی چیزیں ہیں. تمام نبیوں کے واقعات میں یہی ملے گا. تو کبھی کسی حال سے متاثر نہ ہو. یہ حال تو آیا ہے تمہیں کچھ دینے کے لیے، اپنی طرف اللہ متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے جس درجے کام لینا ہوگا اس درجے اس پہ حال آئے گا. یہ گھبرانے کی بات نہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے بقدر ایمان حال آتا ہے، کہ وہ جانتے ہیں میرا بندہ کتنی سخت ہے اس کے اندر، وہ اتنا ہی حال لاتے ہیں، گھبراؤ نہیں. فرماتے تھے ایمان کے بقدر حال آتا ہے، زیادہ نہیں کہ کتنا بوجھ یہ برداشت کر لے گا اتنا بوجھ ڈالتے ہیں حال کا. لیکن ڈالتے اسی لیے ہیں کہ جس سے جتنا کام لینا ہوگا اتنا حال لاویں گے. اس لیے سب سے بڑا حال اس پر ڈالا گیا جس سے سب سے بڑا کام لیا گیا. یا آپ نے فرمایا جتنا بھی ستائے گا کسی نبی کو نہیں ستائے گی، اس لیے کہ جو کام آپ سے لیا گیا کس سے لیا گیا، یہ سب سے بڑا کام، سب سے بڑا حال. تو کوئی گھبرانے کی چیز نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کام دینا چاہ رہے ہیں تو کام کرنے والے کوئی متاثر نہ ہو، حال سے چلتے رہیں، کام کرتے رہیں کہ تمہاری کام کی کارگزاریاں ان کے سوالوں کا جواب بن جائیں گی. یہ ہمارے ہاں ہر ایک مخالف کے مخالفت کا جواب نہیں دینا، بلکہ کام کے راستے جواب دینا ہے، کام کے راستے سے جواب دینا ہے. یہ کام کرتے رہو، یہ کام کی کارگزاریاں ان کے سوالوں کا جواب بن جائیں گی. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں.
کہ کام جو ہے کام کرتے کرتے وہ بھی اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جمے رہو، اخلاق پیش کرو. اس لیے کہ ہمارا ایک ہی نعرہ ہے 100 سال سے نظام الدین کا، اور انشاءاللہ قیامت تک یہی رہے گا. ایک ہی نعرہ ہے کہ سب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں. بولو بھائی کیا نعرہ ہے، کیا آواز ہے ہماری؟ سب ہمارے، ہم سب کے. ہم کسی کو بھی اپنے سے الگ نہیں سمجھتے. اس لیے کہ دوستو ہمیں امت بنانی ہے. اس محنت سے امت مراد ہے، طبقہ مراد نہیں ہے، جماعت مراد نہیں ہے، گروپ مراد نہیں ہے، تحریک مراد نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت سے امت بنائی ہے. آج بھی اس محنت سے امت مراد ہے کہ سب ہمارے ہیں، ہمیں سب کو لے کے چلنا ہے. کوئی کچھ بھی سمجھتا رہے، ہم تو سب کو اپنا سمجھیں. اپنے دل کو اتنا وسیع کرو کہ جن کے ہم نام لیوا ہیں ان کے یہاں تو جنہوں نے سگے چچا کا کلیجہ چبایا ہے ان کو بھی فتح مکہ کے موقع پر لانے کی فکر میں ہے کہ ان کو مجھے جنت میں لے جانا ہے. یہ ہمارے یہاں کوئی ذاتی چیز نہیں ہے. حالانکہ سب سے بڑی تکلیف پہنچائی کہ عہد کے اندر جو ہے جب آپ نے اپنے چچا کا حال دیکھا حمزہ کا تو آپ رو دیے. یہاں سب کے رونے والیاں ہیں، میرے چچا کو رونے والا بھی نہیں ہے، سب کے رونے والے ہیں. ایسا حال دیکھا چچا کا، محبوب چچا تھے. تو ان کا جو حال جنہوں نے کیا ہے ان کو بھی جنت میں لے جانے کی فکر میں ہے. یہ ہے ہمارا کام کہ ستانے والوں کو زیادہ ترجیح دو، ان کو زیادہ اخلاق، ان کے سامنے زیادہ اخلاق پیش کرو، انہیں سینے سے لگاؤ اور دل سے ہو یہ بات کہ ہمیں سب کو لے کے جانا ہے جنت میں. ہم سب مل کر ہی امت بنے گی اور امت بنانی ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق پیش کریں جتنا بھی زور پڑے طبیعت پر. ٹھیک ہے نا بھائی، تیار ہونا اس کے لیے. ہاں کہ حال سے نہ گھبراؤ، حال کام کرنے والوں پر ہی آتا ہے. کہ حال آیا ہے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں اور کام میں اللہ تعالیٰ چلانا چاہ رہے ہیں. تو نبیوں پر حال آتا ہے، مقابلہ کرتے ہیں، اپنی قومی مقابلہ کر رہی ہے. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، نادانی ہے. تو نبی جو ہے ان کو نادان سمجھ کر ان پر محنت کرتے رہتے ہیں آخر تک، کہیں بھی جا کے تھکتے نہیں ہیں، آخر تک ان پر محنت کرتے ہیں. تو اس طرح سے نبی محنت کرتے جاتے، لوگ ان کے ساتھ جمع ہوتے جاتے. لیکن دوستو بزرگوں پھر آخر میں کیا ہوتا کہ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ جب نبی کی محنت کا ایک وقت ہے مقرر، جب وہ پورا ہو جاتا تو پھر اللہ تعالیٰ جو نبی اور ان کے ماننے والے ہیں وہ رہ جاتے، باقی کو اللہ تعالیٰ زمین سے صاف کر دیتے. کیونکہ دوسرا دو ہی نتیجے ہیں، تیسرا کوئی نہیں. اب کون رہ گیا؟ نبی اور ان کے ماننے والے. بس نبی اور ان کے ماننے والے یہ رہ گئے اور کوئی نہیں. لیکن نبی اپنے وقت پہ جانا ہے تو وہ چلے جاتے، نبی اپنے وقت پہ چلے گئے. تو یہاں یہ بات سمجھنی ہے کہ ہدایت جو آئے گی آسمان سے، جو آئے گی ہدایت، جو انسانوں کو ہدایت ملے گی وہ نبی والی محنت کے نتیجے میں ملے گی. اور یہ ہدایت جو آئی ہے لوگوں کو ملی ہے، یہ ہدایت باقی رہے گی. نبی والی محنت اگر ہوتی رہے گی تو یہ ہدایت باقی رہے گی، ورنہ ہدایت نکل جائے گی. یہ نبی والی محنت ہوتی رہے گی تو ہدایت باقی رہے گی، اور اگر یہ محنت نکل گئی تو آئی ہوئی ہدایت بھی نکل جائے گی. ایسا نہیں ایک بار ہدایت مل گئی چھٹی ہو گئی ہمیشہ کی، ایسا نہیں. ہدایت کے لیے بھی نبی کی محنت شرط ہے اور ہدایت باقی رہے اس کے لیے بھی نبی کی محنت شرط ہے. لیکن نبی اپنے وقت پہ چلے گئے تو محنت بھی لے گئے. تو آہستہ آہستہ شیطان کی کوشش پر ساری ان کی قوم گمراہی پر چلی جاتی، کیونکہ محنت نکل گئی. سب گمراہی پہ، گمراہی عام. پھر اللہ ایک نبی کو بھیجتے، پھر آ کر وہ محنت کرتے، پھر ان کا لوگ ساتھ دیتے، پھر ان کی قوم مقابلے پر آتی. یہ چلتا رہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک. یہ چلتا رہا. کیا کہ نبی آئے، دعوت آئی، ہدایت آئی. نبی آئے، دعوت آئی، ہدایت آئی. نبی گئے، دعوت گئی، ہدایت گئی. یہ سلسلہ چلتا رہا کہ نبی آتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے اعمال دعوت لے کر آتے ہیں، اس سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہے دوستوں وہ ماحول بنتا ہے. لیکن جب نبی چلے جاتے ہیں تو وہ محنت بھی ساتھ لے گئے جس سے ہدایت آئی تھی، تو پھر ان کی ساری یہ قوم جو ہدایت پر سب گمراہی پہ چلے جاتے. آپ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن آپ قیامت پر اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جو ہے اور اس ترتیب کو بدلا. کیوں؟ کہ آپ آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں.
اور یہ آخری امت ہے، کوئی امت نہیں، اور انسانیت قیامت تک ہے، اور مسئلہ پورے عالم کا ہے، کیونکہ آپ کو دونوں کام دیے گئے۔ یہ دو ذمہ داریاں پہلے نہیں دی گئی کسی نبی کو، آپ کو دی گئی کہ پورے عالم کے آپ نبی ہیں اور قیامت تک کے نبی ہیں، دو بڑی ذمہ داریاں۔ اور اس کے لیے دوست بزرگوں، زمانے کے اعتبار سے تو آپ کو صرف 23 سال دیے ہیں، اور دائرے کے اعتبار سے آپ خطہ عرب کے باہر نہیں گئے، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطہ عرب سے باہر نہیں گئے، اور حالانکہ پورا عالم محنت کا میدان، آپ کو پورا عالم دیا گیا، دائرہ تو اتنا ہے، اور زمانہ آپ کا قیامت تک کا ہے، اور اس کے اعتبار سے صرف 23 سال دیے گئے۔ تو یہاں یہ سمجھنا ہے، اتنا بڑا کام دے کر کہ 23 سال کا زمانہ دیا ہے، اور دائرے کے اعتبار سے دوستو بزرگوں آپ خطہ عرب سے باہر نہیں گئے، اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی گئی۔ کہیں کہ جو شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ انسانوں کے دلوں پر محنت کرنے کی، انسانوں کو ہدایت ملے، یہ محنت اور یہ کام اور یہ ذمہ داری اور یہ وظیفہ جو آپ کو دیا گیا ہے، وہ پورے عالم کے اعتبار سے، کیونکہ انسانیت قیامت تک ہے اور پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، اور یہ امت پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، اور ان کی ہدایت کا سامان وہ نبی والی محنت ہے، اور اس کے لیے آپ سے 23 سال لے کر کے آئے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے خطہ عرب میں محنت کری ہے، کہ اتنا بڑا کام، اتنی بڑی ذمہ داری، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا انتظام کیا۔ کہ کیا بڑا انتظام کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے چن کر اور چھانٹ کر، مفہوم اسی طرح ہے، یہ امت چنی ہوئی ہے، چھٹی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ایک ایک روح کو، مرد ہو یا عورت، چن کر اور چھانٹ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ امت بھیجی گئی ہے، مبعوث کی گئی ہے، نکالی گئی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے لیے۔ یہاں امت کا ذکر اور تذکرہ ہے، یہاں جماعت کا نہیں ہے، امت، یا اس امت کو آپ کا نائب بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نائب کہتے ہیں اصل کا بدل، کہ ہر فرد امت کو چن کر اور چھانٹ کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے لیے بھیجا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے لیے ایک ایک کو چن کر اور چھانٹ کر بھیجا ہے۔ کہ نیابت کے کیا معنی ہیں؟ کہ نیابت کے معنی یہ ہیں کہ دوستو، جو ذمہ داری اصل کی ہوتی ہے وہ نائب کی ہوتی ہے، جو کام اصل کا وہ کام نائب کا، کہ نائب اگر اصل نہیں ہے تو اب ساری ذمہ داری جو ہے نائب کے اوپر آ گئی، کہ سارا کام نائب، وہ ہے جو اصل کا کام وہ نائب کا کام، جو ذمہ داری اصل کی ہے کہ اصل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ امت آپ کی نائب ہے۔ یعنی ایک ایک امتی سارے عالم کا ذمہ دار، اور ایک ایک امتی قیامت تک کا ذمہ دار۔ کس اعتبار سے؟ کہ سارے عالم میں پھیلی ہوئی امت کی فکر کرنا، کہ سارے عالم میں پھیلی ہوئی امت، اس کی ذمہ داری، اور قیامت تک آنے والا آخری انسان، اس تک کی ذمہ داری ہر فرد امت کے اوپر ہے۔ یہ ہے نائب کے معنی، یہ کام اور یہ ذمہ داری ڈالی گئی اس امت کے اوپر، اور اسی کے لیے چن کر اور چھانٹ کر نکالے گئے، بھیجے گئے ہیں۔ اب یہ وہ محنت کریں گے کہ جس کے ذریعے سے یہ خود پورے جو ہے دین پر رہیں گے، اور ان کی محنت کے ذریعے سے پوری امت پورے دین پر رہے گی، اور ان کے دین پر آنا، ان کا خالی دین پر آنا نہیں ہوگا، بلکہ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر، اور ان کی زندگیوں کو دیکھ کر کے عالم متاثر ہوگا۔ سارے عالم کے لیے بھی ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ساری انسانیت کے لیے ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ جو مبارک اور پاکیزہ زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، جب وہ زندگی صحابہ لے کر پھرتے تھے، فرماتے تھے مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ کہ صحابہ جہاں سے گزرتے تھے، علاقے کے علاقے، قریہ کی قریہ، بستی کی بستی، ملک کے ملک، پلٹا کھاتے تھے ان کی طرف، دوڑتے تھے ان کی طرف، بھاگتے تھے ان کی طرف، لپکتے تھے صحابہ کی طرف۔ کہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیا وجہ تھی اس کی کہ ان کی طرف لپکتے تھے، ان کی طرف دوڑتے تھے، ان کی طرف بھاگتے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ اور آج متنفر ہیں کہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ تھی کہ جو زندگی صحابہ لے کر پھر رہے تھے، وہ زندگی ہر زمانے میں ہر انسان کی چاہت ہے، وہ زندگی ہر زمانے میں ہر انسان کی چاہت ہے۔ جو زندگی صحابہ لے کر پھر رہے تھے، وہ مبارک اور پاکیزہ زندگی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ ہر زمانے میں ہر انسان کی چاہت رہی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ وہ کیا زندگی تھی؟ کہ وہ زندگی تھی سکون، چین، اطمینان، آرام،
اور آپس کا پیار محبت اور اثار اور ہمدردی، انصاف، امن، یہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں رکھا ہے۔ یہ دیکھ کر کے دوستوں بزرگوں، صحابہ کے اندر یہ سارا دیکھ کر کے لوگ ان کی طرف لپکتے تھے، کیونکہ ہر زمانے میں ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے سکون والی زندگی ملے، اطمینان والی زندگی ملے، آرام والی زندگی ملے، عافیت اور خیر والی زندگی ملے، ہر ایک چاہتا ہے۔ یہ صحابہ کے اندر وہ عملی طور پر دیکھتے تھے کہ ہدایت کا نور، ایمان کا نور جو ان سے چھلکتا تھا، اور وہ شعائیں جو دوستوں ان سے نکلتی تھی، اس کو دیکھ کر کے، اس نور کو دیکھ کر ان کی طرف لپکتے تھے، انسانیت ان کی طرف لپکتی تھی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے سخت گھنا اندھیرا ہو، اندھیرا گھنا، اس گھنے اندھیرے میں کوئی روشنی کرن نظر آ جاوے، سارے چونک جاویں گے، کہاں سے آئی روشنی؟ مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ کا بیان ہے، یہ اپنے ظلمت قدوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور تم اپنے ہدایت کے نور کے ساتھ اور ایمان کے نور کے ساتھ ان ظلمت قدوں سے گزرو گے تو ان کے روشن دانوں سے یہ نور ان تک آوے گا، تو یہ تم تک دوڑیں گے۔ یہ نور کہاں سے آیا ہے؟ یہ تم تک دوڑیں گے، تمہارے پاس آئیں گے۔ یہ نور کیا ہے؟ پھر تم انہیں بتاؤ گے کہ یہ نور کیا ہے۔ بس یہ تھی بات کہ صحابہ جو ہے جب ان کے دوست بزرگوں گمراہی اور چاروں طرف جو ہے بدامنی اور چاروں طرف بے انصافی اور جو ہے بے چینی، بے قراری، مصیبتیں، بلائیں، مقدمے، جھگڑے، فساد، قرضے، جب ایسے ماحول کے اندر سے صحابہ گزرتے تھے، اس مبارک زندگی کو لے کر کے سب چونک جاتے اور ان کی طرف لپک جاتے کہ ہمیں بھی یہ زندگی دے دو، ہمیں بھی یہ زندگی چاہیے، ہم بھی زندگی کے پیاسے ہیں، کیا ہے زندگی، ہمیں بھی چاہیے نور۔ پھر صحابہ کہتے کچھ بھی نہیں، بہت آسان ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، بہت آسان ہے، آ جاؤ اگر یہ زندگی چاہیے تو۔ اور ایسا کر کے انہیں چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ ان کو پورا دوستوں جو انتظام کرتے ان کی انسان سازی کا، اور ان کو جو ہے دوستوں پورا دین سکھانے کا۔ ساری انسانیت یوں پلٹا کھائی ہے، ساری انسانیت یوں پلٹا کھائی ہے۔ آج بھی اس محنت کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے، ہماری جماعتیں، ہمارے کام کرنے والا عملہ ایسے جو ہے ان صفات کے ساتھ، اس ہدایت کے نور کے ساتھ، اور ان ساری دوستوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کے ساتھ جہاں سے گزر جاوے، جہاں سے ہماری جماعتیں گزر جاوے، جہاں سے ہمارا کام کرنے والا گزر جاوے، علاقے کے علاقے، قریہ کی قریہ، بستی کی بستی پلٹا کھا جاوے۔ مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ فرماتے تھے، اور مولانا صاحب رحمۃ اللہ کے منفوجات میں ملتا ہے کہ جہاں جہاں سے میری جماعتیں گزریں گی وہاں دین کے ٹھکانے بنتے چلے جائیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جماعتیں جو اعمال دعوت لے کر پھریں گے اور اعمال دعوت کریں گے، وہ اعمال دعوت جو صحابہ لے کر پھرتے تھے تو لوگ صحابہ کی طرف دوڑتے تھے۔ آج بھی جب وہی اعمال ہمیں بتائے جا رہے ہیں، یہ کوئی نئے اعمال نہیں ہے، جو اعمال ہمیں بتائے جا رہے ہیں یہ کوئی نئے اعمال نہیں ہے، یہ وہی اعمال ہیں جو صحابہ لے کر پھرتے تھے۔ جب وہی اعمال لے کر ہماری جماعتیں پھریں گی اور وہی اعمال کرتے ہوئے ہمارے ساتھی جو ہیں گلیوں میں، محلوں میں اور قریہ میں اور بستی میں جب گزریں گے تو ان اعمال کو کرتے ہوئے تو لوگ ان کی طرف پلٹا کھائیں، بشرطے کہ اعمال اس طرح کیے جائیں اس طرح صحابہ نے کی۔ اس لیے کہ دوستو بزرگوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اعمال لے کر کے آئے ہیں، یہ اعمال کوئی بنگلے والی مسجد کے نہیں ہیں، یہ بنگلے والی مسجد میں نہیں سوچے گئے، یہ اعمال جو بنگلے والی مسجد سے فقط آسان کر کے ہمیں بتائے جا رہے ہیں، وہ یہ اعمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، یہ اعمال آپ کے جسم تھر سے نکلے ہیں، ان اعمال میں آپ نفس نفیس خود لگے ہیں، ان اعمال کو صحابہ نے کیا ہے۔ یہ دوستو بزرگوں 20-22 سال کے اندر جو صحابہ جو ترقی صحابہ نے کی ہے، وہ ان اعمال پر سوار ہو کر، ان اعمال کی سواری پر سوار ہو کر صحابہ وہاں پہنچے ہیں جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ بن گئے۔ یہ میرے صحابہ ستاروں کی مانی، ایک کے بھی اتباع کر لو، کامیاب ہو جاؤ۔ اتنی کم مدت کے اندر کیا یہ وجہ تھی کہ صحابہ اتنی ترقی کر گئے؟ کتنی ترقی کر گئے کہ وہ ہیں یہ 20-22 سال پہلے کوئی ان کو پاس بیٹھانے کو تیار نہیں، کوئی ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں، کوئی ان کے ساتھ وقت گزارنے کو تیار نہیں، کہ جہالت کے اعتبار سے اور پستی کے اعتبار سے ایسا یہ ہے نیچے اترے ہوئے تھے۔ لیکن 20-22 سال میں کہاں پہنچ گئے کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ بن گئے کہ ایمان ایسا حاصل کرو ہے صحابہ کا، اعمال ایسے کرو ہے صحابہ نے کی، یہ محنت ایسے کرو ہے
हर एतबार से साहबा नमूना बन गए। ये अमाल आप जो लेकर आए हैं, ये अमाल जो हमें बताए जा रहे हैं, जो अमाल मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह के जरिए से उम्मत को मिले हैं, ये अमाल वही अमाल है। इसलिए फरमाते थे बड़ा मजा लेकर मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह, अल्लाह ने मुझे करने अवल का हीरा दे दिया, अल्लाह ने मुझे करने अवल का हीरा दे दिया। ये वही अमाल है, ये वही काम है, ये वही मेहनत है। और मौलाना इसा रहमतुल्लाह के बयानात भरे हुए हैं, ये काम ऐन साहबा वाला है, ये काम ऐन साहबा वाला है, ये काम ऐन साहबा वाला है। इस यकीन के साथ इन अमाल को और न बिछोना बनाओ और इन अमाल को लेकर चलो। हरगिज ये मत सोचो कि ये अमाल बताए जा रहे हैं, 5 अमाल की गिनती गिन लो और 5 अमाल की गिनती गिनवा दो और 5 अमाल को भागते दौड़ते हाफते कांपते कर लो। ये मसले का हल नहीं है, नहीं है, हरगिज नहीं है। ये अमाल तो साहबा के जिंदगी का हिस्सा थे, साहबा की जिंदगी का मकसद ही ये अमाल और ये काम और ये मेहनत थी। ये अमाल तो हमें ऐसे अपनी जिंदगी में शामिल करने हैं, कोई मसला अटक जावे, कोई हाल आ जावे, कोई परेशानी आ जावे, फौरन हमें ये अमाल दावत याद आ जाए कि इन अमाल दावत के जरिए मेरे मसले हल हो। मेरी बात नहीं है, हजरत मौलाना साहब रहमतुल्लाह की बात नकल कर रहा हूं। हजरत फरमाते थे, काम करने वाला काम कर रहा हो, इस मेहनत में चल रहा हो और उसका यकीन, दिल का विजदान, दिल का यकीन ये ना हो कि मेरे मसले इस काम के जरिए हल होंगे, दुनिया और आखिरत के जुमला मसाइल का हल इस काम के अंदर है। अगर ये यकीन नहीं है तो ये बहुत ही कमजोर और नुकसान की बात है। हजरत तो फरमाते थे ये तो बहुत बड़े गुनाह की बात है। इसलिए कि दोस्तों, काम अल्लाह का है, अल्लाह का काम, अल्लाह का काम। ये क्या मतलब इससे कि सबसे बड़े दाई अल्लाह हैं, सबसे बड़े दाई अल्लाह है। अल्लाह ने अपने उस बड़े काम के लिए, उस दावत के काम के लिए जिसके अल्लाह खुद दाई है, 1.25 लाख कमोबेश नबियों को भेजा है और आखिर में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी भेजा है और उसके बाद इस उम्मत को इस काम के लिए भेजा है कि दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए अल्लाह का काम है। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह के पास जो भी कोई आता किसी और तकाजे को लेकर के, इस काम के अलावा कोई और बात लेकर के, वकील था बेचारा, गैर था, लेकिन वो बार बार आता था कि आपकी जायदाद लोग कब्जा कर रहे हैं और उस पर काबिज हो रहे हैं, एक बार मेरी साथ चलो और मुझे जो है इख्तियारनामा लिख दो और जो है मुझे मुख्तियारनामा लिख दो, मैं फिर जो है मैं उन लोगों से जो है निपटता रहूंगा। हजरत उसकी बात सुन के कहते, अरे तुझे पता नहीं है, मैं तेरे साथ नहीं जा सकता, मैं अल्लाह में लगा हुआ हूं, मैं तेरे साथ कैसे चला जाऊं, मैं अल्लाह में लगा हुआ हूं। इस काम में लगना अल्लाह में लगना है, इस काम में लगना अल्लाह में लगना है। यह काम अल्लाह का है, यह काम अल्लाह ने दिया है। जो अल्लाह के काम में लगेगा वो कैसे जाया हो जाएगा। यह काम अल्लाह का है। हुजूर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम 1.25 लाख कमोबेश नबी और दोस्तों बुजुर्गों, उसके बाद ये सहाबा और ताबीन और जितनों ने आज तक इस काम पे अपने आप को खपाया है, लगाया है, मिटाया है, किसी एक को अल्लाह ने जाया ना किया, सबको चमकाया है। क़यामत तक के लिए इस मेहनत को जो भी अपनी मेहनत बनाएगा, मकसद बनाएगा, अल्लाह ऐसे चमकाएंगे जैसे आज तक सबको चमकाया इस काम करने वालों। ये काम चमकाने के लिए, ये काम आगे बढ़ाने के लिए, इस काम के लिए कुर्बान हो जाओ, इस काम के कुर्बान हो जाओ। अल्लाह ताला जब इस काम के लिए अपने आप को हम दोस्तों कुर्बान कर देंगे और इस काम को अपना काम बनाकर और मकसद बना के करेंगे, अल्लाह ताला साहबा की तरह से हमको भी चमकाएंगे और ऐसे अल्लाह ताला वो सब कुछ अता फरमाएंगे जो साहबा को अता किया है, जो साहबा को दिखाया है। ये वो काम है, ये वो मेहनत है। इसलिए दोस्तों, यह है जिम्मेदारी, यह है काम। इस यकीन के साथ इस मेहनत को और इस मेहनत के अमाल को उठाओ। मेरा कोई मसला अटक गया, हमें फौरन ये अमाल याद आ। अभी पिछले जो मसला आया था, जो हाल आया था बीमारी का, बार बार लोग जो है सवाल करते हैं हजरत से। हजरत बार बार यही कहते, जितनी जल्दी तुम अल्लाह की मदद को देखना चाहते हो, उतनी जल्दी अपने इलाकों में, अपनी मस्जिदों में तो अपने ठिकानों पर यह अमाल दावत शुरू कर दो। जितनी जल्दी शुरू कर दोगे उतनी जल्दी अल्लाह की मदद आ जाएगी।
یہ ہے بات. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس آتے ہی دوستوں بزرگوں جب یہ محنت کی ذمہ داری ملی ہے فوراً اس محنت کو لے کر اس محنت کے اعمال فوراً ایک گھر میں شروع کر دیے دار ارقم کے اندر. فوراً یہ محنت اور اس محنت کے اعمال شروع کر دیے. اس لیے کرے کہ وہ ذرا سا جو گھر تھا ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ کا وہ ذرا مکے سے باہر تھا, آمد و رفت لوگوں کی کم تھی اس طرف, تو احتیاط کے طور پر وہاں اعمال شروع کیے. لیکن اعمال شروع ہو گئے, احتیاط سے ہو رہے ہیں, چھپ کر ہو رہے ہیں, احتیاط سے ہو رہے ہیں. لیکن کیونکہ اعمال دعوت شروع ہو گئے تو مکے کے اندر لوگ ہدایت پر آنا شروع ہو گئے. تمام سختیوں کے باوجود, تمام ناگواریوں کے باوجود شروع ہو گئے, لوگوں کو ہدایت ملنا شروع ہو گئی. انسانیت کے 3 طبقے ہیں, مرد عورت بچے, تینوں طبقے آ گئے. صدیق اکبر استانو آ گئے مردوں میں, عورتوں میں اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی, اور بچوں میں حضرت علی آ گئے, سب آ گئے, تینوں طبقہ آ گئے. 2 دن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 2 دن میں 9 لوگوں کو لے کر آ گئے. ہدایت آنا شروع ہو گئی, ہدایت ملنا شروع ہو گئی. حالانکہ سختیاں ہیں بہت زیادہ, ہاتھ میں ہاتھ جو بھی آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا فوراً اس پر حال آ جاتا. یہ اعمال شروع ہو گئے تو ہدایت آنا شروع ہو گئی. یہاں کیا شروع ہو گئی, دور دور سے لوگ آ رہے ہیں, دور دور سے. بلال آ گئے حبشہ سے, روم سے آ گئے, فارس سے آ گئے, لوگ دور دور سے آ رہے ہیں. سلمان فارسی فارس سے آ گئے, دور دور سے لوگ آ رہے ہیں. کیوں کہ اعمال دعوت کی تاثیر یہ ہے, سمجھو اچھی طرح سے, اور یہ تاثیر قیامت تک کے لیے ہے. ان اعمال کی تاثیر قیامت تک کے لیے ہے. کتنا بھی تم چھپ کے کر لو, کتنا بھی احتیاط سے کر لو, اس کا نتیجہ ظاہر ہو کر رہے گا ہدایت کی شکل میں. بہت سارے ممالک ہمارے ایسے ہیں, یہ بھی کہنا اگر یوں کہو تو غلط نہیں ہوگا کہ تقریباً 100 سے بھی زیادہ ملک ہیں جہاں احتیاط سے کام ہوتا ہے, مکی ترتیب سے کام ہوتا ہے. لیکن لوگ جو ہے کام میں چل رہے ہیں, کام چل رہا ہے, لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے, احتیاط سے ہو رہے ہیں, چھپ کر اعمال ہو رہے ہیں, لیکن لوگوں کو ہدایت ملنا شروع ہو گئی. یہ اعمال ان کی کشش ایسی ہے, لوگ دور دور سے کھچ کر آئیں گے, اپنے کو بھی ہدایت ملے گی اور دور سے بھی لوگ کھچ کر آئیں گے. یہ ان اعمال کی تاثیر ہے. انہیں معمولی اعمال مت سمجھو, یہ اعمال دعوت ہیں, اعمال نبوت ہیں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعمال لے کر آئے ہیں, اس لیے اعمال نبوت ہیں. اعمال دعوت کہ ان اعمال کے ذریعے دعوت دی جاتی ہے تو اعمال دعوت ہیں. ان اعمال کے ذریعے ہدایت ملتی ہے, اس لیے اعمال ہدایت ہیں. ان اعمال کے ذریعے طہارت, اور جو اس لیے ان کو اعمال طہارت بھی کہتے ہیں. یہ اعمال صحابہ ہیں کیونکہ ان اعمال کو صحابہ نے کیا ہے. یہ اعمال مسیح صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اس مسجد کے اندر یہ اعمال ہو رہے تھے. مختلف جو ہے اس کے نام ہے, لیکن یہ وہی اعمال ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں, جن اعمال کے شروع ہوتے ہی لوگوں کو ہدایت ملنا شروع ہو گئی. مکے کے اندر ایک ماحول بن گیا. یہ ان اعمال کی تاثیر ہے. تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ان اعمال کو دوستو بزرگوں جم کر کرو, کسی بھی حال سے متاثر ہوئے بنا ان اعمال میں لگے رہو. اس کام کے علاوہ کسی اور چیز کو مت سوچو, اور نہ کوئی حل, کسی بھی مسئلے کا حل اس کام کا چھوڑنا یا اس کام کو متاثر ہو کر کے جو ہے کم کر دینا, یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. بلکہ کام میں جمے رہو, کام کرتے رہو, کسی بھی حال سے متاثر ہوئے بنا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی متاثر نہیں ہو رہے ہیں, ایک ایک کے پاس بار بار جا رہے ہیں اور خوشامد کر رہے ہیں. یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ جس کے پاس گئے اس نے برا بھلا کہا, نامناسب باتیں کری, اس کو یقین ہو گیا اب یہ جا رہے ہیں, اب میرے پاس نہیں آئیں گے. پھر آپ اس کے بعد دوبارہ پہنچ جاتے. اتنا آپ نے خوشامدیں کی ہے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے, مجھے کتنا ستایا جا رہا ہے, مجھے کیا بری بھلی کہی جا رہی ہے, اس کی پرواہ کیے بغیر آپ اپنی قوم پر محنت کر رہے ہیں. کیونکہ یہ مسئلے کا حل کام چھوڑنا نہیں ہے, مسئلے کا حل کسی کی بات سے متاثر ہونا نہیں ہے, مسئلے کا حل کام کا کرتے رہنا ہے مستقل مزاجی کے ساتھ. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے, اس میں اللہ نے جو ہے ہدایت رکھی ہے. کام کرتے رہو, کام کے علاوہ کچھ سوچو ہی نہیں. حضرت کے بیان کا ایک ٹکڑا ہے, ایسے کام کرو جیسے کہ وہ گھوڑا ہوتا ہے نا, گھوڑا تو گھوڑے کے وہ چشمہ لگا ہوتا ہے, ایسے لگا ہوتا ہے تاکہ دائیں بائیں بھی نہ دیکھ سکے, تاکہ اپنی راہ پر پڑا رہے.
کہ ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا, بس ہم تو کام کرتے چلے جائیں, کسی کی بات کی پرواہ کیے بنا اور کسی کے ستانے کے جو ہے متاثر ہوئے بنا, بس ہم تو بنا جو ہے یکسوئی کے ساتھ اپنے کام پر پڑے رہیں, کام میں چلتے رہیں, کہ لوگ اس سے سمجھیں گے کام کہ مکے کے اندر ایک ماحول بن رہا ہے, حالانکہ مخالفت پوری ہے لیکن ماحول بن رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں. آپ اس کی تلاش میں تھے کہ کوئی مجھے مل جائے, کوئی مجھے ساتھ لے جائے, کوئی مجھے جو ہے اپنے ساتھ لے جائے, مجھے جو ہے کام کی سہولت ہو جائے. ایک حج کے زمانے میں ایک آپ قبیلے میں جاتے, ایک خیمے میں جاتے, میں اللہ کا نبی ہوں, مجھے ساتھ لے چلو, میرا ساتھ دو, کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوتا. ایسے آپ دن بھر جو ہے ایک قبیلے کے اندر جاتے, ایک خیمے کے اندر جاتے, کوئی ساتھ دینے والا نہیں. رات کے اندھیرے میں گئے آپ, رات کے اندھیرے میں مینا میں گئے, رات کے اندھیرے میں, تو رات کے اندھیرے میں گئے تو 6 لوگ بیٹھے ہوئے ملے, مدینے والے تھے, پہلے سے آپ کو جانتے تھے. آپ نے اپنا تعارف کرایا, فوراً آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور یوں کہہ کے گئے اگلے سال ہم پھر آئیں گے. آپ نے پھر 1 سال انتظار کیا, پھر حج کا زمانہ آیا, پھر آپ رات ہی میں گئے تلاش کرتے ہوئے ان کو. اب یہ 6 کے 12 ہو کے آئے. اب انہوں نے کہا, آپ تو خود جانا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, ابھی جو ہے ہمارے ہاں ماحول اچھا نہیں ہے, ذرا سن لو غور سے. آج کارگزاری سنی ہم نے, تو اس کارگزاری میں جو ہے کچھ اضلاع ایسے ہیں کہ محنت ماشاءاللہ ہو رہی ہے, پہلے سے تو بہت اچھا کام ہے. کام کی شکلیں نہیں تھی, کام کی شکلیں بن رہی ہیں, کام کے ٹھکانے نہیں تھے, کام کے ٹھکانے بن رہے ہیں. بے شک اس میں ہمیں شکر بھی کرنا ہے, شکر سے نعمت بڑھتی ہے, لیکن کام ابھی بہت باقی ہے. ان اضلاع کے اندر کام کو اٹھانے کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ سیرت میں کیا ہوا ہے. بہت آسان ہے, بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. ہم تذکرے کریں تو صرف سیرت کے کریں, ادھر ادھر کی باتوں سے دل بھی ہلکا ہوگا, اور دوستوں بزرگوں جو ہے اندر میں جو ہے تھوڑا سا جو ہے مایوسی بھی آتی ہے اگر ہم سیرت پہ نظر نہیں رکھیں گے, اور ہمتیں بھی ٹوٹتی ہیں. تو سیرت پہ نظر ہوگی تو پھر ہمتیں بھی بڑھیں گی, حوصلے بڑھیں گے, اور کام آسان ہے, کرنا بھی آسان ہے اور کرانا بھی آسان ہے. تو سنو غور سے, کیا کہا مدینے والوں نے کہ ابھی ہمارے ہاں ماحول نہیں ہے, ابھی ہمارے ہاں آپس کے جھگڑے ہیں. اوس اور خزرج جو ہے لڑتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر, کہ تیرے اونٹوں نے پانی کیسے پی لیا میرے اونٹوں سے, اسی پہ لڑ رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں. اور ہمارے ہاں قرضے ہیں, ابھی اقتصادیت ٹوٹی ہوئی ہے, ہم یہودیوں کے قرض دار ہیں. اور ہمارے یہاں بھی بیماری ہے, ایک بخار تھا, ایک بخار مدینے میں سخت بخار گھر گھر میں تھا, کہ ابھی ہمارے ایسے حالات ہیں. ابھی تو آپ کسی کو بھیج دیجئے, سنو غور سے, ابھی آپ کسی کو بھیج دیجئے ہمارے ساتھ. تو پھر آپ نے نوجوان صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا, انہیں بھیجا, یہ گئے, یہ مدینے پہنچے ہیں, تم مجھے لے کر کے آئے ہو, چلو میرے لیے کوئی مسجد بناؤ, مجھے لے کر کے آئے کوئی مجھے ٹھکانہ دو, مجھے لے کر کے آئے کوئی انتظام کرو, کہ نہ, بالکل نہیں, ہرگز نہیں. انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا, کوئی مطالبہ نہیں, کس چیز کا نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا کہ یہاں سمجھو بات کو, کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں, آپ کے نوجوان صحابی ہیں, لیکن آپ کے والے کام کو لے کر جا رہے ہیں, آپ کی والی محنت کو لے کر جا رہے ہیں, اعمال نبوت کو لے کے جا رہے ہیں. نبی ساتھ نہیں ہے, اعمال نبوت ساتھ ہیں, اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں. نبی ساتھ نہیں ہے, آپ کی والی محنت ساتھ ہے. نبی کی محنت بھی نبی والے کام کی وجہ سے ہے. نبی والے کام کو جو لے گا اور جو اٹھاوے گا, جو اس کا بوجھ اٹھاوے گا, اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت وہی ہوگی جو نبیوں کے ساتھ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, آپ کے ساتھ مصعب بن عمیر کے ساتھ آپ کے والے اعمال ہیں. آپ اعمال لے کر جا رہے ہیں, آپ کی ذات نہیں, آپ کا کام ساتھ میں ہے. یہ مدینے پہنچے ہیں آپ کے والے کام کو لے کر, مدینے پہنچ گئے. مدینے پہنچ کر انہوں نے بس اتنا جلدی اس کام کو شروع کیا کہ کسی بھی انتظام میں نہیں لگے, کوئی انتظام کا مطالبہ نہیں کیا, بلکہ جا کر کے درخت کے نیچے کام شروع کر دیا. درخت کے نیچے, اب تو کٹ گیا ہو, وہاں ایک جو ہے تعمیر ہو گئی. ہمارے ایک بزرگ تھے, انہوں نے دکھایا تھا کہ یہاں تھا درخت, بہت زمانے تک رہا ہو. اس درخت کے نیچے کام شروع کیا تھا آ کر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. 1 سال اس درخت کے نیچے 1 سال جم کر محنت کری. جی ہمارے یہاں ٹھکانے ہی نہیں ہے, ابھی تو ٹھکانے ہی بہت کم ہیں, اس لیے جماعت کا کوئی موقع نہیں بنتا ہے. نہیں دوستو, نہیں, ہرگز نہیں. سمجھ لو اچھی طرح,
سمجھو اصل جو ہے سیرت میں کیا ہے، اصل کام ہے، اصل اس کام کے اعمال ہیں، اصل اعمال دعوت ہیں، اصل اعمال نبوت ہیں، اصل اعمال ہدایت ہیں، اصل ہمارے یہاں ٹھکانے نہیں ہیں۔ جلدی سے جا کے انہوں نے کام شروع کر دیا، بس درخت کے نیچے، درخت کے سائے میں۔ دیکھ لو اس دور میں اللہ دکھا رہا ہے، فرانس کے اندر مسجد نہیں تھی، اگر تھی تو اس میں ایسی کوئی ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی کام کرنے کی۔ شروعات میں ہماری جماعتیں گئی، انہوں نے جا کر کے وہ جو ہے مشہور بھی ہو گئے تھے چٹائی والی جماعت، چٹائی لے اور کہیں بھی بچھاوے اور اپنا کام شروع کر دیں، کہیں بھی بچھائے تعلیم کا حلقہ لگا لیا، کہیں بھی بچھائے مشورہ کرنے لگے، کہیں بچھا کے وہیں جو ہے وہ فضائل کش بیان کر لیے، اور بٹھا کے وہیں بات چیت کر لی، اور وہیں تشکیلیں کر لی، وہیں سے جماعت بندی کر دی، وہیں روانگی کر لی، اور جو ہے کام شروع ہو گیا۔ آج جو ہے دوستوں بزرگوں 3000 سے زیادہ مسجدیں ہیں۔ کام تو کام کی طرح ہوگا، کام اصل ہے، کام اصل ہے، کام اصل ہے۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جا کر فوراً ایک درخت کے نیچے کام شروع کر دیا۔ 1 سال یہ اعمال درخت کے نیچے کرنے کی برکت سے، 1 سال درخت کے نیچے اعمال دعوت کرنے کے نتیجے میں سارے مدینے کے تمام اکثر قبیلے ہدایت پر آ گئے۔ سارے مدینے کا ماحول بدل گیا۔ سن لو غور سے، یہ بنجر بستیاں، یہ بنجر علاقے، یہ بنجر ہمارے اضلاع، کام کی کمزوری، کام کا جو ہے ہلکا پن ہونا یا کام کا کمزور ہونا، ان سب کا کیا حل ہے؟ دیکھو 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 کیا بتا رہے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، عمل کر کے سمجھو دوستو، غور سے سمجھو، اس یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس دل کے وجدان کے ساتھ ان بنجر علاقوں میں جاؤ، مضبوط جماعتیں کو لے کر کے اور مضبوط جماعتیں ڈالو اور ان کو سمجھا کے بھیجو، اس یقین کے ساتھ یہ دوستو اعمال دعوت وہاں جا کے جماعتیں کریں گی، ہم جا کے وہاں اعمال دعوت کریں گے۔ جیسے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی محنت سے مدینے کا حال بدلا ہے، ایسے ہی قیامت تک جو بھی جہاں بھی اسی ترتیب کے ساتھ جو اعمال بتائے جا رہے ہیں، یہ وہی اعمال دعوت ہیں، یہ وہی اعمال نبوت ہیں جو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے مدینے میں کیے ہیں، یہ وہی اعمال جو بتائے جا رہے ہیں۔ جب تم علاقوں میں بنجر علاقوں میں جاؤ گے اور ایسے ہی اعمال کرو گے، ایسے ہی ماحول بدلے گا جیسے مدینے کا ماحول بدلا ہے۔ اس یقین کے ساتھ پھرو، یہ ٹھکانے نہیں ہے، اپنے خیمہ لے کر جاؤ کرائے پر، کوئی جگہ لے لو کرائے پر، کوئی بیٹھک لے لو کرائے پر، پہلے سے جا کر کے طے کر لو، کسی مقامی آدمی کو مانوس کر لو، کھلا کے پلا کے۔ ارے کتنی آسانی سے ہم دنیاوی کام کرانے کے لیے دوستی کاٹ لیتے ہیں، دوستی کر لیتے ہیں۔ ہم دین کے کام کے لیے نہیں کر سکتے یہ کام؟ وہاں جاؤ ان بستیوں میں، یہ ٹھکانے قائم کرنے کے لیے اپنے تعلق قائم کرو، اپنی کوئی جگہ بنا لو، اب جماعت لے کے پہنچ جاؤ، 2 حصے بٹھائے جاؤ، کوئی بات نہیں، احتیاط کے ساتھ جاؤ اور وہاں جا کے اپنا دسترخوان بھی وسیع کرو اور انہیں کام بھی سمجھاؤ، انہیں لے کر پھرو، انہیں ساتھ چلاؤ، بن جائیں گے لوگ تیار، ہو جائیں گے لوگ تیار۔ انہوں نے جا کر کام شروع کر دیا۔ کیا ہوا 1 سال کے اندر؟ سنو غور سے، سنو غور سے۔ اوس اور خزرج جو لڑ رہے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑ رہے تھے، اب کس بات پر آپس میں بحث رہے ہیں؟ کس بات پر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں لگے ہوئے ہیں؟ یا تو تیرے اونٹ نے پانی کیسے پی لیا میرے اونٹوں سے پہلے حوض میں، اب اس بات پر آپس میں بحث ہے کہ اس نے یہ تقاضا دین کا پورا کیا ہے، میں اس سے بڑھ کر، ہمارا قبیلہ اس سے بڑھ کر تقاضا پورا کرے گا۔ جذبات کا رخ بدل دیا اسلام نے اور دین نے، جذبات کا رخ بدل دیا۔ پہلے لڑ رہے تھے آپس میں دوستو بزرگوں، اب آپس میں بحث کر رہے ہیں دین میں اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے میں۔ یہ سارا مدینہ فاقے سے بھرا ہوا ہے، سارا مدینہ فاقے سے بھرا ہوا ہے، لیکن ایک بکرے کی سیری سارے مدینے میں چکر کاٹ کے واپس اسی گھر میں آ گئی۔ کون ہے یہ وہ ہے کہ جن کے اونٹ پہلے پانی پی لے تو لڑتے تھے صدیوں، اب یہ وہ ہے کہ ایک پڑوسی سے پہلے کھانے کو تیار نہیں ہے۔ جب دین آئے گا ایسی خیر لاوے گا، جب دین آئے گا اور اسلام آئے گا اور یہ دین مبارک آئے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی زندہ ہوگی تو پھر ایسے خیر آئے گی۔ لڑائی جھگڑے ختم، آپس کا اثار، ہمدردی، ایک دوسرے کام آنا بدل گیا، رخ بدل گیا۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارے قرضہ ادا ہونے بھی شروع ہو گئے۔ تنگی تو ساری بددینی کے نتیجے میں تنگی ہے۔
کیوں کہ خیر و برکت کا ہاتھ اللہ نے اٹھایا ہوا ہے بددینی کی وجہ سے. خیر و برکت کا ہاتھ اٹھایا ہوا ہے, تنگی اسی کے نتیجے میں ہے. جب دین آئے گا ساری خیر لائے گا اور فراخی بھی لائے گا, ساری تنگیاں دور ہو جائیں گی. ساری تنگیوں سے نکالنے کے لیے اسلام آیا ہے, دین آیا ہے, تنگیاں دور ہونے لگی. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب بعد میں مدینے آپ تشریف لے آئے, جب آپ فرماتے ہیں میں نے کوئی چیز مدینے سے نکلتے ہوئے بھاگتے ہوئے دیکھی ہے, وہ بخار بھی نکل گیا, بخار ختم, چلا گیا. سن لو ایک بات درمیان میں کہہ دوں, عالمی نبی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عالمی نبی ہیں. یہ امت پورے عالم کی ذمہ دار ہے. جب یہ امت عالمی نبی کی محنت کو عالم میں لے کر پھر رہی تھی, عالم میں خیر پھیل رہی تھی, عالم میں سکون چین اطمینان پھیل رہا تھا, عالم کے اندر دین کا پھیلنا کیا ہے, خیر کا پھیلنا ہے. اور جب یہ عالمی نبی کی محنت عالمی سطح پر چھوٹی ہے تو عالمی حال انسانوں پر آیا ہے. بیماری آئیں گی عالمی آئیں گی, سونامی آئے گی عالمی آئے گی, زلزلے آئیں گے عالمی آئیں گے, اقتصاد ٹوٹے گی عالمی ٹوٹے گی, کیونکہ عالمی نبی کی محنت چھوٹی ہوئی ہے عالمی سطح پر. جب عالمی نبی کی محنت عالم میں ہوگی تو عالم کی بیماریاں دور ہوں گی, بلائیں دور ہوں گی, مصیبت دور ہوں گی, اقتصاد ٹھیک ہوگی اور سارے حالات سازگار ہوتے چلے جائیں گے. شروع میں نے ایک بات کہی تھی, شروع میں کہ سارے حضرت فرماتے تھے سارے عالم کا بگاڑ امت مسلمہ کے یقین کے بگاڑ کی وجہ سے ہے, کہ ان کے یقین بگڑ گئے, جس سے ان کے اعمال بگڑ گئے, جس سے عالم کا نظام بگڑ گیا. سارے عالم کا نظام بگڑا ہے ان کے یقینوں میں بگڑنے سے, کیونکہ یقین بگڑیں گے تو حالات اعمال بگڑیں گے. اب بگڑے ہوئے اعمال آسمانوں پہ جائیں گے تو آسمانوں سے بگڑے ہوئے حالات لے کر آئیں گے. یہ ہے بات, یہ ہے وہ بات. کامیابی ناکامی ہمارے اندر ہے, کامیابی ناکامی کے اسباب ہمارے اندر ہیں. ہم باہر تلاش کر رہے ہیں, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, ہم باہر تلاش کر رہے ہیں. مدینے کے حالات بدلے ہیں جب یہ سارے اندرون صحیح ہوا ہے, اندر کا یقین صحیح ہوا ہے. حضرت کے بیانات اس سے بھرے ہوئے ہیں کہ کامیابی ناکامی کو تم باہر تلاش کر رہے ہو, حالانکہ کامیابی ناکامی کے اسباب تمہارے اندر ہیں, اندر. کیا مطلب اس کا؟ کیا اس کا مطلب ہے حضرت فرماتے تھے تم ہر حال میں ہر حال کو کسی نہ کسی شکل جوڑتے ہو, ہر حال کو, یا فلاں کی ویسا آ گیا, فلاں کی ویسا آ گیا, فلاں کی ویسا آ گیا, فلاں, ہر حال کو. حالانکہ جو حال آیا ہے اللہ کی طرف سے آیا, کوئی حال خود نہیں آتا, ہر حال کے خالق اللہ ہے, اللہ نے یہ حال بھیجا ہے, تمہارے کسی عمل پر بھیجا ہے. کہ اپنے اندر تلاش کرو, یعنی اندر سے مراد ہے دلوں کا یقین, کہ دلوں کا یقین صحیح ہو جائے گا تو تمہارے اعمال بدن سے نکلنے والے صحیح ہو جائیں گے. تو یہ اعمال بدن سے نکلنے والے صحیح ہوں گے اور آسمانوں پہ جائیں گے تو اچھے اچھے حالات آسمانوں سے آئیں گے, تو پھر سارے عالم کے انسانوں کو اس کا فائدہ ہوگا. اور جب تمہارے دلوں کا یقین بگڑے گا تو تمہارے بدن سے نکلنے والے اعمال بگڑیں گے, یہ بگڑے ہوئے اعمال آسمانوں پہ جائیں گے تو بگڑے ہوئے حالات آئیں گے جس کا سارا نقصان سارے عالم کو ہوگا. یہ ہے بات. اس لیے ان اعمال کو معمولی اعمال مت سمجھو, اس کے عزم ارادہ کرو. یہ سارا مجمع اس کا عزم ارادہ کرے, سارا مجمع اس کا عزم ارادہ کرے کہ سارے بنجر علاقے, بنجر بستیاں, بنجر ہمارے یہ سارے اضلاع دین کے اعتبار سے کمزور اضلاع جتنے بھی ہیں, ان سب میں انشاءاللہ ہم خود بھی مضبوط جماعتیں بنا کر 4-4 مہینے کی, اور اپنے علاقوں سے, اپنی بستیوں سے, اپنے اضلاع سے مضبوط 4-4 مہینے جماعتیں بنا کر ان علاقوں میں انشاءاللہ جماعتوں کو جو ہے علاقوں کو بھر دیں گے انشاءاللہ. یہ سارا مجمع نیت کرے, پرانوں کا مجمع ہے, ہر سال کے 4 مہینے, ہر سال کے 4 مہینے. دوستو بزرگوں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, نئی بات نہیں ہے. 100 سال پہلے تقریباً مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرما کر گئے ہیں, یہ ملفوظ لکھا ہوا ہے, سن لو غور سے. جب تک ہر فرد امت, یہاں ہر فرد امت سے مطالبہ ہے, تبلیغی جماعت والوں سے نہیں, پرانوں سے نہیں, یہ ہر فرد امت سے مطالبہ کہ جب تک ہر فرد امت ہر سال 4 ماہ لگانے کو اپنا جزء زندگی نہیں بنائیں گے, اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے,
ایمان کی حلاوت لذت محسوس نہیں کر سکتے. سن لو غور سے. ہر سال کے 4 مہینے، ہر سال کے 4 مہینے. کیونکہ دوستو صحابہ کے خروج کے اوسط کے اعتبار سے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کی تحقیق ہے کہ صحابہ کا سالانہ خروج کا اوسط، صحابہ سے مراد 100% صحابہ کا جو خروج کا اوسط مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ سالانہ خروج کا اوسط صحابہ کا 6 سے 7 مہینے تھا. کتنا تھا؟ ارے بولو زور سے. 6 سے 7 مہینے صحابہ مقام پر نہیں ہیں، اللہ کے راستے میں ہیں. تو کام تو صحابہ والا ہے بھائی. ہم پتہ نہیں کون سی ترتیب سے کرنا چاہ رہے ہیں. صحابہ کی ترتیب ہے 6-7 مہینے اللہ کے راستے میں ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ صحابہ کے جو خروج کا اوسط 6-7 مہینے ہے، اس میں اللہ کے راستے میں 6-7 مہینے سال میں گزرتے تھے. اب اندازہ لگا لو صحابہ والی مدد دیکھنے کے لیے، صحابہ والی نصرت دیکھنے کے لیے ہمارا کتنا خروج ہو رہا ہے. اس لیے ہر سال کے 4 مہینے کیا یہ سارا مجمع نیت کرے، سب پرانے ہیں. اور بھائی یہ نہیں ہے کہ ہمارے کوئی تشکیل کرے گا چلے جائیں گے، نہیں، خود تلاش کرو. جو علاقے میں محنت کے ملے ہوئے ہیں ان علاقوں کی خود تشکیل کراؤ. میں جاؤں گا اس علاقے میں، میں جاؤں گا اس بستی میں. 4 میں جماعت میں نے بنائی ہے مضبوط، یہ جماعت مضبوط میری اس علاقے کے لیے بنائی. آپ اس کو وہاں طے کی. کوئی کہے گا تو جائیں گے، نہیں، ہم خود بناویں. پہلے سے وہاں کے حالات لے کر کے آؤ، پہلے سے اس بستی کا حال لے کر آؤ، پہلے سے وہاں اپنی جماعت کے جا کے ٹھکانہ تلاش کر کے آؤ، پھر اپنی جماعت لے کر جاؤ. جانے والوں کو جو ہے پرانے ساتھی ذمہ دار سمجھاویں کہ کیسے کام کرنا ہے. یہ 4 مہینے کی جماعتیں وہاں بنانی ہے. سن لو ایک بات اور غور سے، ایک بات اور غور سن لو. ان مجھا علاقوں میں جا کر 4 مہینے کی جماعتیں، اجی بنجا علاقہ ہے کیا 4 مہینے؟ ارے سارے عالم میں جو عملہ بنا ہے اور پورے ملک میں جو عملہ تمہیں دکھائی دے رہا ہے اور تم سارے اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہو، کہ اگر ہمارے بڑے بھی یہی سوچتے یہ تو پہلا کام کے شروعاتی علاقے ہیں، کیا یہاں 4 مہینے جماعت بناویں تو یہ عملہ تیار ہوتا؟ سنو ایک بات غور سے. سارے عالم کے اندر، تمہارے اس صوبے کے اندر، سارے ملک جو ارتداد کے علاقے ہیں، جو دین کے کمزور علاقے ہیں، کیوں ہیں؟ کیا وجہ اس کی؟ کہ یہاں اعمال دعوت نہیں ہے. اعمال دعوت ہوتے تو یہ علاقے بنجر نہ ہوتے، یہ علاقے دین کے اعتبار سے کمزور نہ ہوتے. اعمال دعوت کیوں نہیں ہے؟ اعمال دعوت کے کرنے والے نہیں ہیں. اعمال دعوت کے کرنے والے کیوں نہیں ہیں؟ کہ اعمال دعوت کے کرنے والا عملہ ہم نے بنایا نہیں ہے. کہ کیوں نہیں بنے ہیں؟ کہ 4 مہینے کی جماعتیں نہیں بنائی. 4 مہینے کی جماعتیں بنائی ہوتی تو یہاں عملہ تیار ہو جاتا اور یہاں عمل دعوت کر رہا ہوتا تو یہ علاقے بنجر ہوتے ہی نا. یہ علاقے بنجر اس لیے ہے تو 4 مہینے اس لیے لگوانے ہیں. ان جماعتوں کو سمجھا کے بھیجو، یہ جا کے وہاں 4 مہینے کی جماعتیں بناویں. جہاں سے جن بستیوں سے اور جن علاقوں سے 4 مہینے جماعت یہ روانہ کر دیں گے، بس سمجھ لو کہ وہاں تو عملہ بن گیا. عملہ بنا کے آؤ، عملہ چھوڑ کے آؤ. ایک ہے کام کو کر کے آگے بڑھنا، ایک ہے کام کو کر کے واپس آ جانا، ایک ہے کام کو چھوڑ کر آگے بڑھنا اور کام کو چھوڑ کر وہاں سے آنا. ذرا فرق سمجھ لو ان دونوں باتوں کا. کام کو کر کے آگے بڑھنا اور کام کو کر کے واپس آ جانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام بقیہ نبیوں کی محنت ہے. یہ نبی محنت کر کے چلے جاتے تھے، کام کر کے چلے گئے، کام کو بھی لے گئے. ہماری جماعتیں آگے بڑھ گئی، کام کر بڑھ جاتی ہیں، 2 دن یہاں 3 دن وہاں، یہاں کام کے آگے بڑھ گئے. یہ ایسا بقیہ نبیوں کی محنت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کام نہیں کر کے گئے بلکہ کام چھوڑ کر گئے ہیں، کام کرنے والا عملہ بنا کر گئے ہیں. 100 لاکھ کا عملہ تیار کیا ہے. آخری اجتماع کے موقع پر سارے عالم میں صحابہ کو پھیلا دیا، سارے عالم میں صحابہ پھیل گئے. 10-12 ہزار کو چھوڑ کر سب کی کمرے عالم کے اندر بنی ہے. یہ ہے آپ کام چھوڑ کر گئے ہیں. کام چھوڑ کر آنا یہ ہے، عملہ چھوڑ کے آؤ، کام چھوڑ کے آؤ، کام کر کے اور دکھا کر کے ان کو آؤ. یہ سمجھا کے بھیجو جماعتوں کو. یہاں سے یہ جماعتیں وہاں کام جو ہے 4 ماہ کی جماعتیں نقد نکال کے آؤ. تو بھائی یہ سارا مجمع نیت کرو کہ 4 مہینے انشاءاللہ ان تمام بنجا علاقوں میں ہم خود اپنی جماعتیں بنا کر جائیں گے اور انشاءاللہ ہم اور ہمارا عملہ اور ساری امت کو اس طرح متوجہ کریں گے. ہر سال کے 4 مہینے انشاءاللہ لگائیں گے اور لگوائیں گے. سارا عملہ نیت کرے اور عزم ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہر سال کے 4 مہینے لگائیں گے. کون کون اس کے لیے تیار؟
ہر سال کے 4 مہینے، ہر سال کے 4 مہینے، اور 2 مہینے نظام الدین. یوں 6 مہینے صحابہ کا خروج کا اوسط کو آپ جو ہے کسی درجے پہنچ جاؤ. 2 مہینے نظام الدین. اپنی اصل کی طرف دوڑو، اپنے اصل کی طرف جاؤ. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اس 4 دیواری میں اتنی قربانیاں دی جا چکی ہیں جس کے اثرات انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں گے. سارا کام وہاں سے اللہ نے پہنچایا ہے، قیامت تک پہنچے گا. اس لیے 2 مہینے کے لیے وہاں بھی آتے رہو. ہر پرانا 2 مہینے آنا اپنی وہاں ذمہ داری سمجھے. وہاں آتے رہو گے وہاں کی کہو. حضرت فرماتے ہیں یہاں آتے رہو گے تو یہاں کی ہماری کہو گے، یعنی سیرت کی کہو گے. یہاں نہیں آؤ گے پتہ نہیں کیا کہنا شروع کر دو گے، اور کہاں پہنچ جاؤ گے، اور کہاں کس گڈھے میں جا کے گر جاؤ. ہر سال 2 مہینے یہاں لے کے آتے رہو، اور 4 مہینے جماعتوں کو بلدے علاقوں میں لے کے پھرو. دیکھو پھر کیسی باغ و بہار آئے گی. تمہاری یہی قربانی تم دے رہے ہو، اس سے کتنا کام انشاءاللہ ہو جائے. تو تیار ہو اس کے لیے انشاءاللہ. انشاءاللہ جب مدینے کا ماحول ایسا بن گیا، ایسا قائم ہو گیا، اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے. سنو اگلی بات، غور سنو. مدینے تشریف لائے. اوہو، ایسا 1 سال کی محنت سے ماحول بنایا ہے جو مدینے والے جانتے بھی نہیں تھے آپ کو. جب آپ کہانی کا سنا اور آپ ہجرت کر کے تشریف لائے، سارا مدینہ مدینے سے باہر آ گیا اشعار پڑھتے ہوئے، اور اشعار پڑھتے ہوئے آپ کا استقبال کر کے مدینے میں لے. ایسا چاہنے والے بن گئے. ایسے کرو کام. جب کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے جو ہے اس کی برکت سے تمہیں ایسی راہیں کھولیں گے. پھر انشاءاللہ جو ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کام کی راہیں بنائیں گے. تو آپ مدینہ تشریف لائے. مدینہ آنے کے بعد آپ نے مسجد کی تعمیر فرمائی. مسجد کی تعمیر اس ہمارے دعوت کی محنت میں شروع سے مرض کر رہا ہوں، انتظام نہیں ہے، اصل کام ہے. ہمارے ساتھی بار بار کہتے رہتے ہیں معاف کیجیے گا معاف کیجیے گا، انتظام میں نے کہا تم غلط کہہ رہے ہو، یہ بات غلط کہہ رہے ہو. اس کی تو سوچا ہی مت کرو، اس کے تو ذہن لے جائے مت کرو. اس لیے ہمارے بڑے کہتے یہاں تک آ گئی بات، اور سنتے آ رہے ہم شروع سے کیا ہمارے کام میں بد نظمی ہی نظم ہے. نظام تو اور انتظام تو اتنا ہے بس، اس میں تو لگنا ہی نہیں ہے کہ بد نظمی ہو گئی. ہاں اس کا مطلب یہ کہ تم کام میں لگے ہوئے ہو اس لیے بد نظمی ہو گئی. یہ ہم چاہتے ہیں کہ انتظام کی تم سوچو بھی نہیں. اس کام میں انتظام تو اللہ تعالیٰ کام کی برکت سے سلوٹوں میں کروا دے گا اگر کام میں لگے رہو گے. ورنہ اگر انتظام میں لگ گئے تو کام کو چھوڑ کر تو انتظام میں لگنے کی وجہ سے الجھ جاؤ گے اور کام رہ جائے گا. اب سنو کیسے آپ نے مسجد تعمیر فرمائی. بہت سادہ. آپ گئے پہاڑوں سے پتھر توڑ کے صحابہ لے آئے. ایک ماہر تھے بہت مسالہ بنانے کے، انہوں نے مسالہ ایک صحابی نے بنا لیا. دیواریں کھڑی ہو گئی، کھجور کے تنے کاٹ لائے، ستون بن گئے، اوپر کھجور کے پتے ڈال دیے، مسجد نبوی تیار ہو گئی. مختصر اور کچی مسجد تیار ہو گئی. اتنی کچی مسجد کہ بارش جتنی ہو رہی تھی باہر اتنی اندر. یہ کنکر اس لیے بچھائی گئی تھی کہ جب آپ سجدہ کرتے بارش میں تو مٹی لگ جاتی پیشانی پر. اتنی کچی مسجد، نہ کوئی دروازہ، نہ کوئی کھڑکی، نہ کوئی وضو خانہ، نہ کوئی استنجا خانہ، کچھ نہیں. اپنے اپنے گھروں سے فارغ ہو کے تیاری کر کے آؤ. یہ ہے انتظام. یہاں تک کہ مسجد میں اور کوئی انتظام تو کیا ہوتا، مسجد کے اندر چراغ بھی نہیں ہے. 9 ہجری تک چراغ بھی نہیں ہے. پہلا چراغ 9 ہجری میں جلا ہے، وہ بھی نئے صحابی تمیم داری رضی اللہ عنہ آئے ہیں اسلام میں 9 ہجری میں، انہوں نے چراغ جلایا. قرآنوں میں کسی کو خیال نہیں آیا کہ مسجد میں چراغ بھی ہو. سارے کام ہو رہے ہیں. اور 9 ہجری تک کیا کچھ ہو گیا تھا؟ 9 ہجری تک تمام خطہ عرب حق سے روشن ہو چکا تھا، بلکہ خطہ عرب سے باہر حق جانا شروع ہو گیا تھا. اور یہ جہاں سارے عالم میں روشنی جہاں سے جا رہی تھی، جو جگہ تھی جہاں سے روشنی پورے عالم میں جا رہی تھی، وہاں چراغ کی روشنی بھی نہیں ہے. اندھیرے میں سارے کام ہو گئے. سارا خطہ عرب روشن ہو گیا حق سے، دین سے. سارے کام ہو رہے. تو یہ ہے بات. تو یہ تو ہو گیا انتظام. اب سنو، کچی مسجد کمزور سادہ، لیکن
اس کے اندر ہونے والے اعمال وہ کیا تھے، وہ کون سے اعمال تھے، وہ کتنے مضبوط اور پختہ اعمال تھے اور کتنے طاقتور اعمال تھے کہ جن اعمال کے نتیجے میں پہاڑوں اور چٹانوں جیسے ایمان والے تیار ہو رہے تھے، اور معلم تیار ہو رہے تھے، متعلم تیار ہو رہے تھے، پکے نمازی تیار ہو رہے تھے، 2 رکعت پڑھ کے اپنے سارے مسائل اللہ سے حل کرا رہے تھے۔ اسی کچی مسجد میں ہونے والے اعمال کی برکت سے مفسرین، محدثین اور قاری اور مفتی سب وہاں تیار ہو رہے تھے، وہی ذاکر تیار ہو رہے تھے۔ اسی مسجد میں ہونے والے اعمال کی برکت سے خلیق تیار ہو رہے تھے، عمدہ اخلاق والے لوگ، اور اسی کچی مسجد میں ہونے والے اعمال کی برکت سے نتیجے میں عالم میں دین کو لے کر پھرنے والے تیار ہو رہے تھے۔ یہ سارے کام ہو رہے تھے۔ وہ کون سے اعمال تھے جن اعمال کے نتیجے میں سارا سب کچھ ہو رہا تھا، سارے عالم میں اس کے اثرات جا رہے تھے، سارے عالم میں انقلاب برپا ہو رہا تھا، سارے عالم میں دین پھیل رہا تھا؟ وہ کون سے اعمال تھے جو مسجد میں ہو رہے تھے؟ ان اعمال کو سمجھنا ہے، اس پر ہمیں سب کو لے کر کے آنا ہے کہ ان اعمال کو سمجھنا ہے کہ اس مسجد کے اندر ہونے والے اعمال اتنے پختہ اور اتنے مضبوط اور اتنے طاقتور تھے کہ وہاں ایمان کا حلقہ لگتا تھا۔ بڑے بڑے صحابہ ایمان کا حلقہ مسجد میں لگاتے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امت کے ملہم ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتے، ان کی رائے پہ اللہ کی طرف سے فیصلے آ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں کہ مسجد میں ایمان کا حلقہ لگا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں پتہ تمہیں ایسا میں کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ میرے تمہارے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ ارے سوچو تو صحیح، ایمان میں اضافے کی کون فکر کر رہا ہے کہ جن کا پہاڑ جیسا ایمان، کہ امت کے ملہم ہے کہ ایمان میں اضافے کی فکر۔ جو بھی باہر وقت گزرا ہے اور اس سے جو ایمان پر اور دل پر گرد و غبار آیا ہے، اس کو صاف کرنا اتنا ضروری سمجھتے تھے صحابہ کہ اس کے لیے مسجد میں ایمان کا حلقہ لگاتے تھے، جس کو آسان کر کے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے بدن کے اندر 4 اعضاء ہیں، زبان، کان، آنکھ، دماغ۔ یہ بدن کے 4 اعضاء جہاں صبح سے شام تک استعمال ہوں گے، دل کے اندر اسی کا یقین تیار ہوگا۔ اب ذرا حساب لگا لو، صبح سے لے کے شام تک ان 4 بدن کے اعضاء کا استعمال ہم اللہ اللہ اور ایمان کے حلقوں میں لگا رہے ہیں یا کہیں اور لگا رہے ہیں؟ کتنے گھنٹے ہمارے یہ 4 اعضاء دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں اور کتنے گھنٹے یہ بدن کے 4 اعضاء مسجد میں ایمان کے حلقوں میں اللہ کو بولنے میں استعمال، اور اللہ کو سننے میں اور اللہ کو سوچنے میں اور اللہ کی نظر سے دیکھنے میں لگ رہے ہیں۔ لگا لو حساب کتاب۔ بھائی فرماتے تھے جتنے گھنٹے لگاؤ گے اس کا اثرات جامیں گے دل میں۔ یہ ایمان کے حلقے اس لیے ضروری ہے کہ ایمان کے حلقوں میں اللہ کی بڑائی کا بولنا، اللہ کی جو ہے طاقت کو بولنا اور اللہ سے ہونے کو بولنا۔ جتنا یہ بولیں گے، جتنا یہ سنیں گے، جتنا اس کو سوچیں گے، جتنا اس کو دیکھیں گے اس نظر سے، اتنا دل میں اللہ سے ہونے کا یقین بیٹھے گا، اللہ کی طاقت، اللہ کی بڑائی دل میں اترے گی۔ اس لیے ایمان کے حلقے صحابہ مسجد میں لگاتے تھے، بڑے بڑے صحابہ مسجد میں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، بخاری شریف میں یہ باب جو قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہ صحابہ ایمان کے حلقوں کے ذریعے ایمان کی فکر کرتے تھے، اس میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کیا مفتی اعظم کا، یہ کیسے ایمان کے حلقے لگاتے تھے۔ بتاؤ، یہ تو اتنا ضروری سمجھ رہے ہیں، ہمیں کتنی ضرورت ہے؟ اس لیے ایمان کے حلقوں سے اپنی مسجدوں کو آباد کرو، مزین کرو، اور خود بھی ہم ان ایمان کے حلقوں میں روزانہ وقت دیں۔ بتاؤ بھائی، کرو گے انشاءاللہ؟ ارے تیار ہو اس کے لیے؟ ایمان کے حلقے مسجدوں میں لگاؤ، اللہ کر کے ایک ایک مسلمان کو مسجد کے اندر ایمان کے حلقے لگاؤ، اللہ کی بڑائی کو بولو، اللہ کی طاقت کو بولو، اللہ کی قدرت کو بولو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے اندر تعلیم کا حلقہ لگتا تھا، تعلیم کا حلقہ۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اب تو جو ہے بوجھ بنتا جا رہا ہے تعلیم کا حلقہ، اکتاہٹ ہو رہی ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ یہ تو سن رکھا ہم نے، بار بار سنتے رہتے ہیں۔ تعلیم کا حلقہ سننے سنانے کے لیے ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ تعلیم کا حلقہ کیوں ہے؟ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی احادیث اور اللہ کا کلام یہ پڑھا جا رہا ہے، تعلیم اس کو ہم سن رہے ہیں۔
حضرت فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ تعلیم کے حلقے کا مقصد ہے جب تعلیم کے دوران کوئی قرآن کی آیت سنو، کوئی حدیث سنو، غور کرو یہ قرآن کی آیت مجھ میں ہے یا نہیں اور میں اس میں ہوں یا نہیں، یہ حدیث جو میں سن رہا ہوں یہ حدیث میری زندگی میں ہے یا نہیں اور میں اس میں ہوں یا نہیں۔ بتاؤ اس کو غور کر کے کتنا تعلیم کے حلقے میں بیٹھتے ہیں؟ جب اس کو غور کر کے بیٹھیں گے، آدھا گھنٹے روزانہ مسجد میں، گھروں کے اندر آدھا پون گھنٹہ روزانہ اپنے گھروں میں، اللہ کے راستے میں نکل کر 2.5-3-4 گھنٹے دونوں وقت ملا کر 4 گھنٹے ہمیں کم نظر آئیں گے، کم لگیں گے۔ ابھی تو اکتاہٹ ہو رہے ہیں، اللہ معاف کر۔ ارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، آپ کی ذات نہیں ہے، لیکن بات تو آپ ہی کی ہے۔ جو عظیمت آپ کی ذات کے ساتھ آپ کی بات کی تھی اور ہونی چاہیے، وہی عظیمت اور وہی وقار ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ بات تو آپ ہی کی ہے، حدیث تو آپ ہی کی ہے۔ یہ میری زندگی میں ہے یا نہیں؟ یہ حدیث جو پڑھی گئی ہے یہ میری زندگی میں ہے یا نہیں؟ یہ قرآن کی آیت پڑھی گئی ہے یہ میری زندگی میں ہے یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ 2-3 کتابیں رہ گئی تمہارے لیے۔ ہاں 2-3 کتابیں رہ گئی، جس دن یہ تینوں کتابیں ہماری زندگی میں آ جائیں گی آگے کی سوچ لیں۔ زندگی میں لانے کے لیے اعمال پر اللہ کے وعدوں کا یقین، اعمال پر اللہ کے وعدوں کا یقین آسمان سے اللہ کے وعدوں کو کھینچ کر لائے گا، آسمان سے اللہ کے وعدوں کو یقین کھینچ کے لائے گا، ورنہ اعمال بھی ہیں، وعدے بھی ہیں، پورے نہیں ہو رہے کیونکہ یقین نہیں ہے۔ یقین بنے گا تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر مشق کرنے سے۔ اس کے لیے ہے تعلیم کا حلقہ، یہ ہے تعلیم کے حلقے کا مقصد۔ اس لیے کہہ رہے روزانہ تعلیم کے حلقے سے پہلے سب کو جو ہے آواز لگا کر خوشامدیں کر آ جاؤ بھائی آ جاؤ، مسجد نبوی کا عمل ہوگا، قرآن حدیث پڑھا جائے گا، زندگی میں لانے کے لیے ان سارے آ جاؤ بھائی آ جاؤ بھائی، سب کو بٹھایا، سب کی ضرورت ہے۔ تبلیغی جماعت والوں کی تھوڑا ہی ایک کونے میں تم لے کے بیٹھ گئے کتاب، ممبر پر بیٹھ کر سب کو بلاؤ، بتاؤ مسجد نبوی کا عمل ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جائے گی، اللہ کا کلام پڑھا جائے گا، آ جاؤ سب آ جاؤ، سب کی ضرورت ہے۔ یقینوں کو بدلنا تو سب کی ضرورت ہے، اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا تو سب کی ضرورت ہے۔ اس لیے روزانہ جو ہے اپنی مسجدوں میں تعلیم کا حلقہ لگاؤ، ایک مسلمان کو جو مسجد میں انہیں بٹھاؤ، جو باہر ہیں ان کو بھی لاؤ اور اس حلقے سے گزارو تاکہ سب کے یقین صحیح ہو، اللہ کے اعمال پر اللہ کے وعدے اس طرح سے پورے ہو۔ سارا قرآن حدیث کتابوں میں چلا گیا۔ فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قرن اول کے اندر سارا قرآن حدیث نفوس میں تھا، بعد میں یہ تعلیم کے حلقے ختم ہو گئے، یہ تعلیم کے حلقے امت میں نہ رہے، جس کی وجہ سے سارا دین قرآن حدیث نفوس سے نکل کر نقوش میں چلا گیا، کتابوں میں چلا گیا، کتابوں میں سمٹ گیا۔ قرن اول میں نہ قرآن کتابی شکل میں تھا نہ حدیث کی کتابیں تھی، سارا قرآن حدیث صحابہ کی زندگیوں میں تھا۔ یہ مقصد ہے تعلیم کے حلقے، یہ سارا قرآن حدیث دوبارہ سے ان تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے سارا قرآن حدیث زندگیوں میں آ جائے تو اس کی خیر و برکات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس لیے روزانہ مسجد میں تعلیم کا حلقہ لگاؤ اور اس میں خود بھی بیٹھو، سب کو بٹھاؤ، روزانہ یہ حلقہ ہر نماز کے بعد بھی لگاؤ تاکہ ایک مسلمان کو محنت کر کے آبادی کی محنت کے ذریعے سے ان حلقوں سے گزارو۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ ارے تیار ہو اس کے لیے؟ مسجد کے اندر سیکھنا سکھانا ہوتا تھا، علماء صحابہ آنے والوں کو ان کا دین سکھا رہے تھے، جس کے نتیجے میں باغ کے اندر کا ایک مزدور بھی جانتا تھا کہ میرا دین کیا ہے۔ آج تو بڑے بڑے شعبے چلانے والے نہیں جانتے کہ ہمارا دین کیا ہے۔ سارا فساد اس لیے ہے ان شعبوں میں، ان بازاروں منڈیوں میں، وہ ان کے پاس شعبے ہیں تو ان کے پاس اس کا علم نہیں ہے ان شعبوں کو، منڈیوں بازاروں کو چلانے کا۔ ان کے پاس منڈیوں بازاروں کو چلانے کا علم ہے تو ان کے پاس یہ منڈی بازار نہیں ہے۔ اتنا بڑا فاصلہ ہو گیا۔ کرنے والے کے اندر یہ نہیں تھا، ہر شعبے والا مسجد میں آ کر اپنے شعبوں کو دین کے مطابق چلانا سیکھتا تھا، اللہ کے احکامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جانتا تھا، اور یہ جو ہے مسجد کے اندر جو ہے سیکھنے سکھانے کے ذریعے سے ہر ایک جو ہے اپنے دین سے پورا واقف تھا۔
ہمیں اس لیے بڑے ہمارے تڑپ رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، درد و غم کے ساتھ یہ بات فرما رہے ہیں کہ مسجد کے اندر علماء کرام وقت دیں اور آنے والوں کو لے کر بیٹھیں، موٹی موٹی دین کی باتیں ان کو سکھائیں، بتائیں۔ ارے شعبے چلانا تو چھوڑ دو، یہ تو یوں بھی نہیں جانتے کہ امت تو آج یہ بڑا حصہ امت کے یہ بھی نہیں جانتا کہ مجھے جو ہے پاک کیسے ہونا ہے۔ اللہ کی زمین پر ناپاک پھر رہے بیچارے، غسل کے فرائض بھی نہیں جانتے۔ تم 10 نوجوانوں کو لے آؤ مسجد میں، کسی بھی محلے میں چلے جاؤ، 10 نوجوانوں کو اکٹھا کر کے لے آؤ، معلوم ہو جائے گا کتنوں کا کلمہ صحیح ہے، کتنوں کی سورہ فاتحہ صحیح ہے، کتنوں کے غسل کے فرائض یاد ہیں، اور کتنوں کے جو ہے وضو کے فرائض یاد ہیں، اور کتنوں کو وضو کا طریقہ معلوم ہے، اور کتنوں کو نماز کا طریقہ معلوم ہے۔ ارتداد یہ تو علاقے میں، فلاں علاقے میں ارتداد، ارے اب تو گلی گلی میں ارتداد ہے، گلی گلی۔ رونا تو اس بات کا۔ اس لیے دوستو ہماری درخواست ہے، جو ہمارے وقت لگائے ہوئے ہیں یہ تو ہمارے ساتھی ہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ علماء اکرام جو سال 4 مہینے دوسرا سال اور چلے لگائے ہوئے ہیں، انہیں تو روزانہ اپنی محنت میں جوڑوں میں کہہ چکا کارگزاری کے درمیان بھی۔ اس کے علاوہ بھی جو علماء اکرام وقت بھی نہیں لگائے ہوئے، کوئی بات نہیں، یہ تو امام کے ذمہ ہے اپنے مقتدیوں کو دین کی موٹی موٹی باتیں سکھانا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ممبر پر تشریف فرما ہو کر نماز کی ظاہری شکل سکھا رہے ہیں۔ اس لیے علماء کرام مسجدوں کو وقت دیں، اور یہ جو ہے گشت کر کر کے ان کو مسجدوں میں لایا جاوے، اور ان کو جو ہے دین کی موٹی موٹی باتیں سکھائی جائے۔ اس سے آپ کا علم ٹھکانے لگے گا اور ان کا امت کا جہل دور ہوگا۔ یہ مسجد کے اندر ہوتا تھا سیکھنا سکھانا، اور مسجد کے اندر عبادات کا ماحول تھا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، مؤذن جو آواز دے رہا تھا، مسجد کی طرف بلا رہا تھا، ہم سب کا خیال اور تصور تو اتنا ہو کے رہ گیا کہ مسجد نماز کے لیے، بچے سے پوچھو ہاں مسجد نماز کے لیے، مؤذن بلا رہا نماز کے لیے، مسجد میں آئے نماز کے لیے، نماز کا سلام پھرا مسجد خالی، مسجد اذان ہوئی تو مسجد میں آ گئے، وہ بھی کتنے وہ ہمیں معلوم ہے، کہیں 5%، کہیں 7%، کہیں 8%، کہیں زیادہ 10%، ابھی 90 تو باہر ہی ہیں، یہ 10 بھی آ گئے، نماز پڑھی سلام پھیرا مسجد خالی۔ حضرت فرماتے تھے ٹن کی نماز مسجد نبوی میں نہیں ہوتی تھی۔ ٹن سے مراد یہ گھڑی ہے کہ گھڑی میں جو ہے نا پہلے ٹن ہوتا تھا اور اس میں جو ہے آواز ہوتی تھی کیا اگر ٹن ہو گیا نمازی آ گئے، سلام پھر گیا مسجد خالی ہو، یہ نہیں تھا مسجد نبوی، یہ نہیں تھا، بلکہ تو فرماتے تھے مؤذن جو آواز دے رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا وہ مسجد میں نماز ہی کی طرف نہیں بلا رہا تھا، مسجد میں ہونے والے ہر عمل کی طرف بلا رہا تھا۔ آ جاؤ مسجد میں، آ جاؤ، نماز کے لیے بھی آؤ اور نماز کو نماز بنانے کے لیے بھی آؤ، نماز کو بنانے کا سامان بھی یہاں موجود ہے۔ ہر ایک آتا تھا اپنے جو ہے وہ نماز کا وقت ہوا کھڑے ہو گئے، نہیں تو پھر اپنے مختلف حلقوں کے اندر اپنی ضروریات پوری کر رہے، اور مسجد کے اندر خدمت کا نظام، آنے والوں کو دین بھی سکھا رہے ہیں، آنے والوں کو دوستوں بزرگوں اکرام بھی کر رہے ہیں۔ اور کیسے کر رہے ہیں کہ مسجد فقط نماز کے لیے نہیں تھی، مسجد کے اندر سخت دل لوگوں کو مسجد میں رکھا جاتا تھا تاکہ ان کے دل نرم پڑ جائیں۔ وفد ثقیف کا خیمہ اس لیے مسجد میں لگایا گیا کہ نماز زکوٰۃ دین کی محنت کو انکار کر چکے تھے، مسجد میں خیمہ لگایا گیا مسجد میں ہونے والے اعمال کی برکت سے تاکہ ان کے دل نرم پڑ جائیں، اسلام کے لیے دل نرم پڑ جائے۔ وہی ہوا، چند دن ان کا خیمہ مسجد میں لگایا گیا جس کے نتیجے میں ان کے دل نرم پڑ گئے، نماز زکوٰۃ دین کی محنت کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ تھا چور کو لایا گیا، ہم تو سوچتے ہیں کہ چور کو ستون سے باندھا تھا کہ اس کو سزا دینے کے لیے، اور اس پر ایسا نہیں تھا، چور کو اسے لایا گیا تھا کہ مسجد کے اندر ہونے والے اعمال کو دیکھے گا، توبہ کرے گا، اور آگے کا راستہ اس کے لیے آسان ہوگا۔ 3 دن تک تازہ کھانا اس کو کھلاتے رہے، دوسرا کھانا خود کھاتے رہے۔ یہ حیران ہو گیا یہ کون سی قوم ہے، یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کس دنیا کے لوگ ہیں، میں چوری کر کے آیا ہوں، مجھے یہاں باندھا گیا ہے اور یہ مجھے اچھا کھانا مجھے کھلا رہے ہیں، تازہ کھانا مجھے کھلا رہے ہیں، دوسرا کھانا خود کھا رہے ہیں۔ حیران ہو گیا، 3 دن کے اکرام سے کھولا گیا، غسل کر کے آیا اور دین میں داخل ہو گیا۔ رات کو سب کو آنے والوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرتے، صحابہ میں تقسیم کر دیتے، جاؤ ان کو لے کر کے جاؤ، انہیں قیام بھی کراؤ اپنے گھروں میں اور ان کو کھانا بھی کھلاؤ، اور یہ اپنے بیوی بچوں کو پیٹ کاٹ کاٹ کے ان کو کھانا کھلاتے، چھوٹے چھوٹے گھر تھے اسی میں قیام بھی کراتے۔ ایسے دین پھیلا تھا، امت ایسے بنی تھی۔
یہ سب کچھ مسجد میں ہو رہا تھا، یہ سب کچھ مسجد میں ہو رہا تھا. یہ تھی مسجد نبوی، یہ تھے سارے اعمال. لیکن ان اعمال کو کرنے والے کون تھے بھائی؟ ان اعمال کو، سارے اعمال کو کون کر رہا تھا؟ ارے بولو، ارے کون کر رہا تھا ان اعمال کو؟ کون تھے؟ صحابہ. ارے بولو، ایسا ہی ہے نا؟ ارے سو گئے کیا؟ ارے ہاں ہوں تو کرو، مجھے تو لگے ہاں میں یہاں کہیں اپنے ساتھیوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہم. ارے ہاں ہوں تو کرو، میں تو بات کرنے کے لیے بیٹھا آپ سے، آپ سب لوگوں کو بیان ہو رہا ہے. ارے صحابہ نے کیا نا ان اعمال کو، اور قیامت تک ہمیں دکھانے کے لیے کیا ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے. تو ان اعمال کو صحابہ کس ترتیب سے کر رہے تھے، اگلی بات یہ سمجھنی ہے کہ سارے جو اعمال ہو رہے تھے مسجد میں، پاکیزہ نورانی اعمال، جس کے نتیجے میں دور دور تک بات جا رہی تھی، وہ اعمال صحابہ کر رہے تھے کس ترتیب سے؟ تو حضرت نے فرمایا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ نے 3 ترتیب سے. کتنی ترتیب سے؟ بولو بھائی، 3 ترتیب سے. چوتھی کوئی ترتیب نہیں ہے، 3 ترتیب کے ساتھ. نمبر 1 پورے وقت والے، نمبر 2 آدھے وقت والے، نمبر 3 تہائی وقت. بس 3 ترتیب صحابہ کی ہے، چوتھی کوئی نہیں. بڑی تعداد تھی صحابہ کی جو پورا وقت مسجد میں تھے، مسجد نبوی میں ہوتے تھے، پورا وقت مسجد میں فارغ کیا ہوا. بہت بڑی تعداد تھی جو آدھا وقت مسجد کو دے رہے تھے، جس کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی ہدایات میں بار بار اس بات کو فرمایا. کیا؟ مسجد کو 12 گھنٹے دو. ارے کتنے گھنٹے؟ 12. اور اس کو سمجھائے بھی کیسے 12 گھنٹے؟ اس کو سمجھائے بھی ہے، ہدایات میں ہے حضرت کی، آدھا دن آدھی رات، آدھا دن آدھی رات، ہو گئے 12 گھنٹے. آدھا دن مسجد کو دو، آدھی رات مسجد کو. صحابہ دے رہے تھے 12 گھنٹے اس طرح دے رہے تھے. اور بھائی تیسری ترتیب جو آخری ہے صحابہ کی، وہ ہے تہائی کی. بس یہ تہائی صحابہ دے رہے تھے. تہائی کے اعتبار سے، روزانہ کے اعتبار سے 8 گھنٹے، مہینے کے اعتبار سے 10 دن، اور سال کے اعتبار سے 4 مہینے. یہاں تک بھی تھا کہ صحابہ نے جوڑی بنائی ہوئی تھی ایک دن کے اعتبار سے. یہ بھی تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک انصاری صحابی کو اپنے ساتھ لیا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ جوڑی بنائی ہوئی تھی. ایک دن خود مسجد میں رہتے، اور ان کا ساتھی کام پر ہوتا، اگلے دن آپ کام پر ہوتے، ان کا ساتھی مسجد میں ہوتا. لیکن مسجد سے غافل نہیں تھے، باخبر تھے مسجد میں کیا ہو رہا ہے. وہ ساتھی ان کا بتاتا، دوسرے ساتھی ایسا مسجد کو پکڑا ہوا تھا، مسجد کو وقت دینے کو اتنا لازم پکڑا ہوا تھا. مسجد کو وقت دے رہے تھے، پورے وقت والے، آدھے وقت والے، تہائی وقت. تو کم سے کم تہائی بنتا ہے، کم سے کم تہائی. یہ تہائی بھی دوستو سمجھانے کے لیے ہے اور سمجھنے کے لیے ہے، ورنہ کام تو 24 گھنٹے کا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے کے دائی ہیں، صحابہ 24 گھنٹے کے دائی ہیں، 12 مہینے کے دائی ہیں، ہر وقت کے دائی ہیں، ہر موقع کے دائی ہیں، ہر جگہ کے دائی ہیں، ہر ایک کی طرف دائی ہیں. دعوت تو یہ ہے. ہمارے یہاں تو اللہ معاف کرے معمولات کے طور پر کام ہو کر بن کے رہ گیا. اور وہ بھی ایسا کچھ ہم نے، اللہ معاف کرے، ایسا کورس سا بنا لیا کہ جی ہاں 2 گز ہفتے کے، اور بھائی 2-2.5 گھنٹے اپنا پھرنا پھرانا، اور بھائی چلو جو ہے 3 دن، یہ کچھ کورس سا نہیں دوستو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، صحابہ والی محنت ہے. سمجھنا ہوگا کہ انہوں نے کس طرح کیا ہے. کم سے کم 8 گھنٹے، کم سے کم 8 گھنٹے پہ آؤ، 8 گھنٹے کم سے کم آؤ. 8 گھنٹے کاروبار مشاغل، اور 8 گھنٹے اپنی ضروریات اور بیوی بچے. 8 گھنٹے پھر بھی بچتے ہیں، باطل نے وصول کر لی. یہ 8 گھنٹے دو مسجد. اور یہ تو کم سے کم ہے دوستو. کتنا مسلمانوں کا طبقہ ایسا ہے جو اس سے زیادہ فارغ ہیں، گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. ریٹائر ہو گئے، گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. ہاں، ہمارے ایک بزرگ ایک علاقے میں گئے پڑوس میں، تو وہاں تشکیل کی جماعت میں ہمیں رکھ دیا. تو ایک بڑے میاں، بڑی عمر کے تھے، مجھ سے کہنے لگے ہمارے بڑھاپا ٹھکانے لگا دیا انہوں نے. بزرگوں کا نام گنوایا، مولانا صاحب رحمۃ اللہ، کہ ان کی ترتیب ایسی دے کے گئے، ہمارا بڑھاپا ٹھکانے لگ گیا، سدھر گیا، ہمارا بڑھاپا سدھر گیا. میں نے جی کیسے؟ کہنے لگے گھر پڑے رہتے تھے، ریٹائر ہو گئے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا. بچوں کو بھی فرصت نہیں، کسی کو فرصت نہیں تھی، گھر میں پڑے رہتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں. ہوتے ہوتے اب یہاں مقیم ہو گئے،
تو روزانہ فون آتا ہے، ابا کیسے ہو، ابا طبیعت ٹھیک ہے، ابا کچھ لے آؤں، ابا کچھ بنوا کے لے آؤں، ابا کب آؤ گے؟ اب ابا ابا ہو رہا ہے، جب گھر میں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں. کہنے لگے پھر مہینوں کے بعد چھٹی ملتی ہے، پورا گھر سجے گا، بچے بھی نئے نئے کپڑے جیسے عید کا دن ہوتا ہے، اور گھر میں بالکل بستر بھی صاف ستھرے، ابا کا استقبال باہر سے ہو رہا ہے، ابا آئیے، ابا بیٹھیے، ابا کھائیے، ابا کیا لوگ. کہہ رہے بڑا سدھار دے، نہیں سدھار دیا تبلیغ والوں نے کہا ہاں جی تو بات صحیح کہہ رہے آپ. ریٹائر جتنے ہو گئے ڈالو مسجد میں لا کر، یہ مسجدوں کے کھوٹے بنیں گے، ان کا بڑھاپا ٹھکانے لگے گا دین کے اعتبار سے. کتنوں کی زندگی ان کے بڑھاپے کے ذریعے اور ان کے وقت کے ذریعے سدھر جانا. جس کا جتنا وقت ہے سب کا مسجد میں وصول کرو. بتاؤ امت کے سارے مسئلوں کا حل مسجد میں ہے، امت کے سارے مسئلوں کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے. مسجد کی طرف آنا اللہ کی طرف آنا ہے، مسجد کی طرف آنا اللہ کی طرف آنا ہے، مسجد میں لانا اللہ کی طرف لانا ہے. یا مسجدوں کو وقت دیں گے، اللہ کو وقت دیں گے، ان کی زندگی سنوریں گی، ان کے ذریعے امت کی زندگی سنوریں گی. انہیں سب کو جو ہے مسجد میں لا کر ان کو مسجد، ان کا سب کا نام لکھو اوپر سے نیچے تک. پہلے یہ مسجد سمجھاؤ، یہ اعمال سمجھاؤ. حضرت فرماتے تھے جب تمہاری مسجدیں اس طرح سے آباد ہو جائیں گی جیسے مسجد میں بھی آباد تھی، تمہاری بستیاں خود مدینہ منورہ کی طرح آباد ہو جائیں گی. ہاں یہ پوچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی پوچھا تھا ان سے، ملک شام والوں سے کہ کیا حال ہے تمہاری مسجدوں کا. یہ نہیں پوچھا کیا حال ہے مسلمانوں کا، پوچھا کیا حال ہے مسجدوں کا. جب مسلمانوں کا حال معلوم کر لیے مسجدوں کا حال پوچھا. خود ایک عابد کے میں اونٹ کی طرح آتے ہوں گے، جس قبیلے میں اپنے خاندان کے لوگ ہوتے ہوں گے اس میں بیٹھ کے چلے جاتا ہوں. گورنر صاحب نے کہا حضرت معاویہ قندی رضی اللہ عنہ نے کہ نہیں ایسا نہیں ہے امیر مومن. کیا ہے کہ ہر ایک آتا ہے مسجد میں اپنا وقت جہاں اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہوتی وقت دے کے چلا جاتا ہے. اتنا خوش ہوئے آپ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ یوں فرمایا جب تک اس پہ رہو کہ خیر پہ رہو. اس طرح سے ایک ایک کا نام لکھو مسجد سمجھا کر، اور اس کے آگے ان کا وقت لکھو. کوئی 8 گھنٹے دے گا، کوئی 10 گھنٹے دے گا، کوئی کم دے گا، کوئی زیادہ دے گا، کوئی حرج نہیں. اور اس کے بعد اوپر آپ لکھو ایک کاغذ کے اوپر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازوں. کئی موقع لگ جاتا 10 بجے دوپہر میں، کئی موقع لگ جاتا رات کے دیر رات کی جماعت. یہ 5-6 جماعتیں بنا لو اور ایک ایک سے معلوم کرو عبد الرحمن 8 گھنٹے کب دو گے؟ وہ کہے گا میں فجر میں، ظہر میں، عشاء میں دوں گا. اگلے نام پوچھ لو تم کب 8 گھنٹے کب دو گے؟ تم نے 10 گھنٹے لکھوائے کب دو گے؟ میں دوں گا فجر میں، مغرب، عشاء میں. اس طرح 5 نمازوں کی جماعتیں بن جائیں گی. صبح شام تک مسجد آباد ہوگا، صبح شام تک مسجد آباد ہوگا. 24 گھنٹے تب سے آواز لگ رہی ہے. اس کی ترتیب بناؤ، شب گزاری میں، ماہانہ جوڑوں میں، روزانہ کے مشورے میں اس کی فکر کرو، یہ ترتیب قائم کرو. صبح شام تک مسجد آباد ہوگی. لیکن صبح شام تک مسجد آباد تو ہو گئی اور ہم گشت بھی کرتے ہیں، ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. اللہ کے واسطے میری درخواست ہے آپ سے، درخواست ہے گشتوں کو رسمیت سے نکالو. گشت ہمارے رسمیت کی طرف چلے گئے. چکر لگانے کا نام گشت ہو کے رہ گیا، چکر لگا کے آگے گشت ہو گیا. یہ کوئی گشت نہیں ہے. میاں جی مہراب فرماتے تھے گشت کے تو 2 معنی ہیں. 2 کام ہوئے تو گشت ہوا. مسجد بھر جائے، محلے میں ہلچل ہو جائے. ارے بولو کتنے کام؟ 2 کام. کیا؟ مسجد بھر جائے اور محلے میں ہلچل ہو جائے. ابھی دونوں کام نہیں ہو رہے. چکر لگا کے آگے کوئی ملا، کوئی آیا نہیں آیا. یہیں سے سمجھا کے بھائیو ساتھیوں کو خود بھی تیار ہو کے جاؤ. ہر ایک کو نقد لانا ہے، خوشامد کر کے لانا ہے. یہ دونوں کام جب ہو جب خوشامد ہوگی، جب متکلم بات پوری کر لے. اب آپ حضرات ان سے آپ نے کہا ساتھی سے چل بھائی مسجد طرف، وہ کہہ لیں نہیں جی میرا عذر ہے. جب وہ عذر پیش کرے اب کرو خوشامد. تھوڑی میں ہاتھ ڈال کر، ہاتھ پیر دبا کر، سینے سے لگا کر لے کر آؤ. ان کو سب آ جائیں گے انشاءاللہ. مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ان کو ان کے ٹھکانوں سے نکال کے لاؤ، ایسے لاؤ جیسے آگ لگ گئی ہو، سیلاب آ گیا ہو، لوگ گڑھے میں گر گئے ہو اور تم اپنی جان میں کھیل کے ان کی جان بچا رہے. یوں خوشامدیں کر کے مسجد میں لاؤ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دعوت میں دن میں اور رات میں، مکے میں مدینے میں، دونوں جگہ دونوں وقت کی ملاقاتیں ثابت ہیں اور دونوں وقت میں خوشامد کرنا بھی ثابت ہے. میں بتا چکا درمیان میں کیسے خوشامد کر کے مکے میں جو ایک ایک کے پاس جا کے خوشامد کر رہے ہیں. مدینے کے اندر بھی آ کے آپ بیٹھے نہیں، دن بھر پھرتے تھے قبیلہ اور رات کو جو ہے دیر تک ملاقاتیں کرتے. عشاء کی نماز میں روایتوں میں ہے عشاء کی نماز میں تاخیر کی وجہ ہوتی تھی، آپ ملاقاتوں میں ہوتے تھے. صحابہ اونگلے لگتے تھے بیٹھے بیٹھے عشاء کی نماز کے انتظار.
اور عشاء کے بعد جاتے اور جا کر کے جو ہے انصار کو جو ہے ہجرت سے پہلے کے واقعات سناتے کھڑے کھڑے. اس طرح سے آپ حضرات جو ہے 5-6 جماعتیں بنا کر اور اس طرح سے گشت کرو, ایک ایک خوشامد کر کے مسجد بھر جا میں خوشامد کر کے لاؤ. میاں جی کہتے تھے فقیر سے خوشامد کرنا سیکھو, کنجوس سے کنجوس آدمی کی جیب سے پیسے نکال لیتا ہے, ایسے خوشامد کرو, ایسے خوشامد کر کے لاؤ, مسجد طرف لاؤ ان کو, یہ مسجد کی طرف آنے والے بن جاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد والا بنایا تھا, ہر ایک کو اپنے ہر تقاضے میں مسجد یاد آتی تھی, یعنی اللہ یاد آتے تھے. قرضہ ہو گئے تو مسجد آ رہے, نماز کا وقت نے آپ نے پوچھا کیسے آ گئے, کہ فرمایا مجھے عرض کیا مجھے قرضہ ہو گیا, قرضہ ہو گئے تو مسجد آ رہے ہیں, سورج گہن ہو گئے مسجد آ رہے ہیں, چاند گہن ہو گئے مسجد میں آ رہے ہیں, بارش ہو گئی مسجد آ رہے ہیں, بارش نہیں ہو رہی مسجد میں آ رہے ہیں, اپنی ہر ضرورت کو لے کے مسجد میں آ رہے ہیں, یہاں تک کہ بھوک میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے. کیا تعلق ہے؟ بھوک کا مسجد کا بڑا گہرا تعلق ہے. ہمیں یہ ہمارا دھوکہ ہے, اس دھوکے سے نکل نہیں سکتے ہم جب تک کہ اپنا ٹھکانہ مسجد کو نہیں بنائیں گے. ہمارا خیال یہ ہے بھوک اس لیے آئی ہے, پیٹ خالی ہو گیا, اندر سے کہیں سے بھوک آئی ہے, اور کھانا کھا لیں گے بھوک چلی جائے گی. دونوں دھوکے ہیں, دونوں دھوکے ہیں. نہ کہیں سے اندر سے بھوک آئی پیٹ خالی ہونے سے, اور نہ پیٹ بھرنے سے بھوک چلی جائے گی. بھوک اللہ کے خزانے سے آئی ہے, بھوک اللہ کے خزانے سے دور ہوگی. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھوک میں مسجد آئے ہیں کہ جہاں سے بھوک آئی چلو اس کی طرف, کہیں کھانے کی طرف نہیں گئے, کھانے کے بلکہ اللہ کی طرف. قیامت تک آنے والے جو ہے مسلمان ایمان والوں کو, اور تو ہمیں تمہیں سمجھانے کے لیے کہ ہر ایک مسئلے میں اللہ کی طرف جاؤ. اس لیے صحابہ اپنے ہر مسئلے کو لے کے مسجد آتے تھے, انہیں سب کو لاؤ مسجد کو, آ جاؤ آ جاؤ, تمہارے مسئلوں کا حل یہاں ہے, تمہارے مسئلوں کا اللہ کے ہاتھ میں ہے, چلو اللہ کی طرف, مسجد کی طرف آنا, اللہ کی طرف آنا ہے, فرشتوں کے ماحول میں آؤ, یہاں بات سمجھ میں آ گئی. اس طرح سے گشت کر کے صبح شام تک ایمان والوں کو یہاں لاؤ. ارے کرو گے نا انشاءاللہ؟ ارے بولو کون کون کرے گا خوش آمد؟ ہاں بہت آسان ہے ہاتھ اٹھانا. یہ اندر بیٹھا نا چور, ہاں سب سے بڑا دشمن, شیطان سے بڑا دشمن ہے ہمارا یہ اندر بیٹھا ہوا یہاں. سمجھ گئے کون؟ ارے کون؟ نفس. ارے مجھے تو لوگ امیر صاحب کہتے ہیں وہ مسجد میں, اور مجھے تو قاری صاحب کہتے ہیں, اور چاہے مولوی بھی نہ ہو تو مولوی صاحب فری میں بن جاتا, تبلیغ میں تو مولوی صاحب کہتے ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے, اور میں اس کے رکشے والے کے پیر دباؤں, میں اس ٹھیلے والے کی ٹھوڑی میں ہاتھ ڈالوں. یہ نفس مارے گا تمہیں, چاروں خانے چت کرے گا. بھائی اس سے بچنا ہے. جتنا امت کے سامنے تم نیچے اترو گے, اللہ تمہاری عزتوں کو جو ہے چوٹیوں پہنچاوے گا, چوٹیوں پہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیچے اتر کر دعوت دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ ایک ایک خوش آمد. آپ حضرات اس سے نفس کے مکر سے بچیے. ہاں جتنا خوش آمد کرو گے اتنی عزتوں کی چوٹیوں پہنچو گے انشاءاللہ. ایک بات, یہ دن بھر کی محنت ہو گئی. اور رات کو مسجد نبی آباد تھی, رات کو مسجد نبی آباد تھی, مسجد نبی رات کو بھی آباد تھی, دن میں نہیں. یہاں تک کہ دوستو بزرگوں, صحابہ آدھی رات مسجد کو دیتے تھے. مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اذان ہوتی تھی جو اب بھی ہوتی ہے مسجد نبی میں, لوگ کہتے ہیں تہجد کی اذان, حضرت فرماتے تھے تہجد کی اذان نہیں تھی, یہ اذان اس لیے تھی جو لوگ مسجد میں ہیں وہ گھر چلے جائیں, جو لوگ گھروں پر ہیں وہ مسجد میں آ جائیں. یہ اذان اس لیے تھی, آدھی رات مسجد کو دیتے تھے. آدھی رات مشکل ہو رہی ہے, 2 گھنٹے ترتیب بنا لو, اسی کاغذ پہ لکھ لو 10 سے 12, 12 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 6, بڑی لمبی راتیں آج کل 4 جماعت بنا لو. گرمیوں کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں 3 جماعتیں بنا لو, 2 گھنٹے ساتھیوں کو تقسیم کر لو, 3 جماعتیں 4 جماعتیں رات کی بن گئی. رات کو بھی جو ہے وقت ہو گئے 24 گھنٹے مسجد آباد. کتنا آسان ہے بتاؤ؟ ارے بولو آسان ہے مشکل ہے؟ کر لو گے انشاءاللہ 24 گھنٹے مسجد آبادی کی محنت. اپنی مسجد شروعات کرنا, مانا جوڑ میں جاؤ, ہر مسجد کو یہ ترتیب سمجھاؤ. شب گزاری مسجدیں آئیں گی, ہر مسجد کو یہ ترتیب سمجھاؤ. بھائی اس طرح 24 گھنٹے آسان ہے, بھائی بناؤ ترتیب, بھائی بیٹھ جاؤ, بیٹھو ترتیب بناؤ 24 گھنٹے کی. کیا کرنے رات کے عمل, صحابہ رات میں کیا عمل کرتے تھے؟ ملاقاتیں میں بتا چکا ہوں, دونوں جگہ مکہ مدینہ رات کی ملاقاتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. مدینے والے رات ہی کو ملے تھے آپ کو اندھیرے کی ملاقاتوں میں, اور جب اس سے فارغ ہو جاؤ تو بھائی نماز ہے,
तहज्जुद पढ़ो, खूब नमाज पढ़ो, दुआ है, लंबी लंबी नमाजें पढ़ो, रात को जो है अल्लाह से खूब मांगो, दिन भर की मुलाकातें करी हैं, अब रात को अल्लाह से दुआ करो, एक एक का नाम लेकर दुआ करो, जिक्र है, तिलावत है, कुरान के हल्के हैं, खूब मांगो, खूब मांगो। अरे अमले के लिए मांगा करो, इनकी गैबत में मांगा करो, और इनके जो है आप इनके लिए दुआएं करोगे। इलियास साहब रहमतुल्लाह के मलफूजात में लिखा हुआ है, 2 फरिश्ते तुम्हारे कांधे बैठे हुए हैं, वो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, अल्लाह जो उनके लिए मांग रहा है तो उसको भी अता फरमा। हाँ, तुम्हारे लिए दुआ फ्री में हो जाएगी। उम्मत के लिए मांगो, अमले के लिए मांगो, साथी परेशान है इनके लिए मांगो, फला साथी बेचारा हमारा हाल में है उसके लिए मांगो। तुम तो है अपने रोटी बोटी पे खत्म कर देते हो दुआ, लंबे लंबी दुआएं मांगो, अमले के लिए मांगो, अपनी मस्जिद में, अपने हलकों में, इलाकों में, सूबे में अमला मांगो, अमला तैयार करो। हाँ, बांझ बन के ना मरो, बल्कि दाईगर बनो। दाईगर कहते हैं हर इलाके में अमला बनाने वाला, दावत देने वाले, बनाने वाला, उसे दाईगर कहते हैं। कब्र में जाने से पहले हर जगह अमला तैयार करो, अमला इस तरह तैयार होगा, दिन भर उन पर मेहनत कर रहे, रात को दुआ कर रहे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह अबू जहल उमर में से एक को हिदायत दे दे, अरे तुम्हारे के हक में कबूल हो गई। दिन भर निशानदेही करके मेहनत कर रहे हैं, रात को अरे तुम्हारा रिश्तेदार जो है एक यहूदी को देखा, बड़ा हिसाब किताब में तेज था, दुआ कर रहे, उसके देख करके जो है रश कर रहे, काश ये आ जाता तो मैं इसको अपना जो है हिसाब किताब रखने वाला बना लेता। सलाहियतों को जो है देख देख करके दिन भर मेहनत करो, रात को उनके लिए दुआएं करो। अमला ऐसे बनेगा, अमला बनाओ, लोगों को तैयार करो मेहनत और दुआओं के जरिए से। ये रात क्या अमाल है। मौलाना साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, अल्लाह पर मेहनत और उम्मत पर मेहनत, ये जो कुछ मैंने मेहनत बताई है ये उम्मत पर मेहनत है। कितनी? कहते छटाक भर, और अल्लाह पर मेहनत मन भर करो। अगर फर्क समझ लो, मन भर करो छटाक का। छटाक कहते हैं 60 ग्राम को, मन कहते हैं 40 किलो को। हाँ, वरम भाई नमाज पढ़ी है, दिन भर फिरते थे, रात को वरम भाई नमाज अल्लाह से मांग रहे हैं। ये हो गए 24 घंटे की मस्जिद की मेहनत और मस्जिद के अमाल। हर मस्जिद को इस पे ले आओ। जो मस्जिद इस रुख पर आती चली जाएगी, समझ लो उस मस्जिद के अतराफ का माहौल तो तुमने बना दिया, और उस मस्जिद के अतराफ का माहौल तो बन गया। यहां तुमने घर घर हिदायत के फैलने का सामान तैयार कर लिया। यहां मुसीबतें, बलाएं और जो है दोस्तों बुजुर्गों, और जो है बीमारियां और सारे जो है मुकदमे, झगड़े उठने का, खत्म होने का सबब और जरिया तैयार कर लिया। मौलाना फरमाते थे, एक पावर हाउस की तरह है ये अमाल। जैसे पावर हाउस में अगर करंट है तो घरों में भी करंट होगा, बिजली होगी, रोशनी होगी, बाजारों में, मोहल्लों में, बस्तियों में और कारखानों में सब जगह रोशनी होगी। और अगर इसमें जो है दोस्तों बिजली घर में और पावर हाउस में करंट ना हो, सब जगह अंधेरा हो, मस्जिदें खाली हो गई नामाज से, अंधेरा अंधेरा चारों तरफ। तो इसलिए 24 घंटे मस्जिदों को आबादी पर इस तरह से लाओ। मस्जिदों के अंदर मशवरे जिंदा करो। जो है रोजाना का मशवरा किस लिए है? ताकि एक एक फर्द उम्मत के दिल में दीन के मिटने का गम पैदा करो। आ जाओ भाई, आ जाओ, अरे आ जाओ भाई, मशवरा होगा, बड़ा अहम मशवरा है। क्या है भाई अहम मशवरा? अहम मशवरा ये है कि देखो भाई, कितने मुसलमान बाहर हैं, कितने अंदर हैं, 5, 7, 10% अंदर हैं, 90% बाहर हैं, वो सब हमारे भाई हैं। कितने नुकसान की तरफ जा रहे हैं, नमाज़ें छोड़ छोड़ के क्या अपनी जिंदगी को कहां गुजार रहे हैं। चलो भाई, सबको लेकर के आवेंगे, मैंने शुरू कर दो। मशवरा इसलिए है, तकाजे सोचो, मशवरा हमारा इसलिए है। मशवरे दोस्तों बुजुर्गों लंबे लंबे ना हो। हमारे मशवरे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, हमारी सारी मेहनत का वक्त मशवरों ने ले लिया। मशवरों ने ले लिया। मशवरा मस्जिद का हो, मशवरा हमारे हल्के का हो, मशवरा हमारे शहर का हो, मशवरा हमारे जिले का हो, मशवरा हमारे सूबे का हो। बस कहे के लिए है तकाजे बनाना, तकाजे सोचना, तकाजों को पूरा करने की तरतीब बनाना। हो गया मशवरा। मस्जिद का मशवरा हो, अपने तकाजे सोचे, तकाजे तकसीम कर दिए, सब साथियों तकाजे डाल दिए, हो गया मशवरा। फिक्र पैदा कर दो, साथियों के अंदर गम पैदा कर दो, तकाजे डाल दो उनके ऊपर। तो इसके लिए मशवरा है, इसके लिए मशवरा है। फिरना फिराना ज्यादा करो, फिरना फिराना, जितना हो सके फिरने के तकाजे बनाओ, जितना हो सके फिरने के तकाजे बनाओ। फिर के सारे तकाजे पूरे होंगे, लंबे लंबे मशवरों से नहीं। और मस्जिद का गश्त तो इतना आसान हो जाएगा, 24 घंटे मस्जिद आबाद हो जाएगी। उमूमी गश्त के वो तो पता भी नहीं चलेगा। जुड़े जगह साथी हैं, आज बजाय मस्जिद की आबादी के आज उमूमी गश्त कर लेंगे।
نقد سوئی لوگوں کو نقد لائیں گے, نقد جماعت بنائیں گے اس سے, عمومی گشت سے. دوسرا گشت چند ہفتے کرنا ہے ایک مسجد میں جا کر مشورے سے, وہ مسجد پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی, اب دوسری مسجد پکڑ لیں گے. عمومی گشت جہاں دوسرا کرنے جا رہے ہیں انہیں مسجد کی آبادی بھی سکھاؤ, نقد جماعت بنانا بھی سکھاؤ, 4 مہینے کی جماعت بھی نکالو, سے روز جماعت, سارا کام سکھاؤ, چند ہفتے میں یہ کام ہو جائے گا. اور دوستو بزرگوں, خروج کو بڑھاؤ, خروج کو میں نے کارگزاری کے درمیان بھی کہا تھا, خروج بڑھاؤ. 3 دن کی جماعتیں ایک رسمیت کی طرح نکل رہی ہے, 1 جماعت 2 جماعت 3 جماعت, اس سے تبلیغی جماعت بنے گی, امت نہیں بنے گی.